بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشورى مکی سورہ ہے۔ اس کے 5 رکوع ہیں اور 53 آیات ہیں۔ حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں یہ تیسری سورہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں اس کی ایک انفرادیت ہے۔ اس حامیم سے شروع ہونے والی صورتوں میں جو ایک اس کی انفرادیت ہے وہ کیا ہے کہ حامیم کے بعد عین سین قاف آیا ہے، اور اگر اس کو ملا کر لکھیں تو یہ 5 حرفی بنتا ہے۔ 5 حرفی یعنی سورہ مریم میں کاف ہا یا عین صاد ہم پڑھ کر آئیں، لیکن یہاں پہ اس کی انفرادیت کیا، یہ الگ الگ ہے، لیکن کچھ جیسے لوگ اس کو ملا کر بھی لکھتے ہیں، لیکن قرآن کی ترتیب میں یہ 2 الگ الگ آیات ہیں۔ اور یہ آیات ایسی ہیں، حامیم پر آیت ختم ہو گئی ہے نا، عین سین قاف پہ آیت ختم ہو گئی نا۔ اس سورۃ الشورى کا جو زمان نزول ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے کا آخری دور ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے یعنی نزولی ترتیب میں یہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے مکی دور کی۔ سورہ شورى کا جو مرکزی مضمون ہے وہ فریضہ اقامت دین ہے۔ یہ بالکل یعنی یہ مدینہ منورہ ہجرت سے بالکل قبل نازل ہوئی، گویا کہ یہ ہجرت مدینہ میں زاد راہ کے طور پر دی گئی، اور یہ زاد راہ اس جماعت کے لیے تھی، اس جماعت حق کے لیے تھی جس نے جا کر مدینے میں اسلامی ریاست کی تعمیر و تشکیل اور اس کے قیام کو بنانا تھا، نافذ کرنا تھا۔ اور اس سورہ میں ہم دیکھیں گے کہ اس جماعت کی یعنی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے اس فریضہ اقامت دین کے کام کو انجام دینا ہے، نہایت سخت تربیت کی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ان تربیتی اصولوں کے ضمن میں جیسا کہ اس کے نام کے ساتھ واضح ہے، سورۃ الشورى وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ اس جماعت کے جو کام ہیں وہ آپس میں مشورے کے ساتھ انجام پاتے ہیں۔ یہ جو وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہے، یہ اس جماعت کی مرکزیت کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتی ہے، اور یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو ریاستی ادارہ ہے نا، شورائیت کی بنیاد پر قائم ہوگا، جس کو مجلس شورا بھی کہا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ جس وقت ان کے اوپر حملہ کیا گیا تھا، انہوں نے 6 رکنی ایک مجلس شورا کی یعنی رکن کو جو ہے وہ بتا دیا تھا کہ تم لوگ آپس میں مل کر خلیفہ کو منتخب کر لینا۔ تو اس مجلس شورا کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا تھا۔ تو یہ تو ایک مجلس شورا کے حوالے سے آپ اس کو جیسے ذہنوں میں یہ واضح ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ آیت آتی ہے تو ہم اس شورا اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے اس کو جو ہے وہ خاص طور پر سمجھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہ سورۃ الشورى لفظ بلفظ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ جو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے، وہ آپ پر اور آپ سے پہلے رسولوں پر اسی طریقے سے وحی کرتا رہا۔ یہاں پر یہ جو اس وحی کا جو نظم ہے یا جو یکسانیت ہے کہ آپ پر بھی یہ نازل کی گئی اور آپ سے پہلے والوں پر بھی نازل کی گئی تھی، یعنی یہ وہی دین ہے جو اس سے پہلے رسول لے کر آتے رہے، اور وحی کے ذریعے جو ہے وہ رسولوں کو اس دین سے متعارف کیا جاتا رہا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑی بہت عالی شان والا اور وہ بڑی عظمت والا ہے۔ جیسے ہم نے العلی الکبیر پڑھا نا کہ وہ اعلیٰ بھی ہے اور کبیر بڑا بھی ہے، یہاں پہ عظیم میں یعنی عظمت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور کبیر میں کبریائی کا اور بڑائی کا پہلو جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس علی العظیم کی جو عظمت ہے نا،
آگے کی آیت میں کس طرح بیان کی جا رہی ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، ان قریب، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. وجہ والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، کہ ملائکہ اس میں اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زمین میں رہنے والے. ہم نے ان کی دعا جو ہے وہ کل بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لی. یعنی ایک تو ملائکہ کی تسبیح اور تحمید کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملائکہ آسمانوں کے اوپر، لمن فی الارض، جو اس فرش پر ہے، جو اس زمین پر ہے، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور آگاہ ہو جاؤ اور جان لو کہ اللہ ہی ہے جو معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا. یہ جو تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن ہے، اس کے لیے جو ہے وہ علماء کرام نے کہا یہ جو ہے نا، جیسے کہا گیا کہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے. ویسے فرشتے جو ہے وہ یعنی لطیف نور سے پیدا کیے گئے، لیکن جیسے وہ ایک دو تین چار اور کتنے زیادہ جو ہے نا وہ ہزاروں میں سے ہیں. تو کہا کہ یہ جیسے کسی چیز پر کوئی بھاری بوجھ رکھا جائے نا، اور وہ چیز جو ہے وہ جیسے ہلے اور پھٹ پڑے، تو کہا کہ یہ ملائکہ کا بوجھ ہے. اور یا پھر یہ کہ اس کا جو ایک اور جو انداز قرآن نے اختیار کیا اس بات پر کہ لوگوں نے ان ملائکہ کو، ان فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دی. یعنی پھر یہ والا جو حصہ ہے وہ اس آیت کے اندر محذوف ہے، کھل کر نہیں بتایا گیا ہے. اور جان لو کہ اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہی کہ ہم نے آپ کو وکیل بنا کر نہیں بھیجا، اللہ ذمہ دار ہے، وہ حفاظت کر رہا ہے ان کی اور ان پر وہ نگران ہے. لیکن جو ہے نا آپ ان کے اوپر وکیل بنا کر نہیں. اس پیغام کو پہنچانے کو، یعنی آپ اس پیغام کو پہنچائیں گے، اس پیغام کو پہنچانے کا فریضہ آپ سر انجام دیں گے، لیکن ان پر آپ کو وکیل بنا کر بھیج دیں. یہ جو ہم جو لوگوں پر وکیل بن جاتے ہیں نا، میں کہ یعنی آپ یہ سمجھ لیں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی وساطت سے مجھ جیسے اور آپ جیسے لوگوں کو بتائیے جو ہم عمل کرنے کے لیے نا، مطلب ان پر ایسے ہم سخت بن جاتے ہیں نا، جیسے وہ یعنی وکیل جو وکالت کرتا ہے، یعنی کمزور بھی کیس ہے نا، جھوٹا بھی ہے، وہ اس کو ایسا خوشنما اور سچا بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کا موکل ہوتا ہے اس کی وکالت کا ٹھیک ٹھیک کام جو ہے وہ انجام دیتا ہے. اور یہ کہ اتاب کن کے اوپر ہے؟ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون ہی اولیاء اللہ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا دوسرے سرپرست جو ہے وہ بنا لیے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی زبان میں نازل کی. یہ نا ربط ہے سورہ فصلت کا اور سورہ شورا کا، کیونکہ یہ مربوط ہوتی ہیں نا آپس میں، تو قرآن اور عربیہ یہ اس کے اندر ربط ہے، یکسانیت ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کس لیے وہاں پہ آیا تھا نذیرًا و بشیرًا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ وہ ڈرا دے ام القریٰ کے رہنے والوں کو. اب اس ام القریٰ سے مراد جو ہے وہ اہل مکہ ہے. اس مکے کو یعنی تمام بستیوں کی مائیں قرار دیا. ہر یعنی قریہ ہے نا، اور یہ کیا ہے؟ یہ ام القریٰ ہے. اور اس کا یعنی اس کو مکہ بھی کہا جاتا ہے، بکہ بھی کہا جاتا ہے، اور ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ جیسے یہ تمام بستیوں کی مائیں اصل، جیسے کہ آدم علیہ السلام جب اترے تو سب سے پہلے جو اللہ کا گھر اس بستی میں تعمیر کیا، تو اسی وجہ سے نا یہ ساری بستیوں کی ماں، اصل، جڑ اور بنیاد جو ہے وہ ٹھہری. اور یہ یعنی ام القریٰ بھی ہے، اور تمام بستیوں میں سب سے زیادہ مقدس بھی ہے اور محترم بھی ہے اور محبوب بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ وہاں کے رہنے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطنی پر، ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ کو خطاب کیا اور کہا اے یعنی مکہ، تو دنیا میں یعنی اللہ کی زمینوں میں سب سے بہتر ہے، ہاں، اور مجھے تمام زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے.
اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی اس زمین سے نہ نکلتا. اور جیسا کہ خلیل اللہ نے دعا کی تھی نا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ تو لوگوں کے دلوں کو نا اس کی طرف مائل کر دے کہ وہ اس کی طرف جائیں، دوڑیں. اور آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کا ایک خاص امتیاز کیا ہے، وہ اس زمین محترم میں جانے کے لیے یعنی تڑپتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پہنچتے، ایک بار چلے جائیں انہیں سکون نہیں آتا، جتنی بار بھی چلے جائیں تشنگی جو ہے وہ موجود رہتی ہے. یہ ہے ام القرا. اور کیا ڈرا دیں اب یہ کہ براہ راست جو رسالت اور انذار ہے ام القرا کے لیے، ومن حولہا، اور جو کوئی ان کے ارد گرد ہے، یعنی اس سے نا پھر تمام دنیا اور تمام دنیا کی بستیاں مرادیں، جیسے اس کے چاروں طرف نا پھر پوری دنیا پھیلتی جائے پھیلتی جائے پھیلتی جائے، اور یہاں تک کہ وہ گلوب جو ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور انہیں جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرا دیا جائے جس کے آنے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. یہ نا ایسی جامعت کے ساتھ یہ بات بتائی جاتی ہے، بس دو گروہ ہوں گے، ایک جنت کا ایک جہنم کا. یعنی وہ جو قرآن کی جو سادگی ہے نا، وہ سادگی کے ساتھ یہ پیغام ایسے بیان کیا جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت رہنے دیتا. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا. اب انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ، اور یہاں پر ان سب کی ولایت اور ان کی مدد سے یکسر طور پر انکار کیا جا رہا ہے کہ ان کو نہ ان کی کوئی دوستی کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی یہ دوست ان کی کوئی مدد کر سکیں گے. ام اتخذوا من دونہ اولیاء، اور بھی کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے. فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر. حالانکہ کارساز تو صرف اور صرف اللہ ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قادر. اور جیسے کہا نا، واللہ ولی المتقین، اور اللہ ولی المومنین، وہ مومنین کا اور متقین کا جو دوست، کارساز اور سرپرست ہے نا اللہ ہے. یہ نا جیسے دو طرفہ معاملہ، یعنی وہ اللہ ان کا دوست ہے اور وہ پھر اللہ کی دوستی کو اختیار کرتے ہیں تو اولیاء اللہ کہلاتے ہیں. اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ہی جو ہے وہ اپنے دوست، کارساز اور سرپرست بنا لیے، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا تو اللہ کے پاس، کیونکہ وہ الحاکم ہے. تمام چیزوں کا فیصلہ اس اللہ کی طرف جو ہے وہ پلٹا دیا جاتا ہے. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، اور یہ ہے میرا پروردگار. اب جو اعلان ہے نا، یعنی نبی کی زبانی واحد میں ربی آ گیا، اور یہ ہے وہ اللہ جو میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں اس پر بھروسہ کر چکا. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف رجوع کر. یہ نہ جیسے وہ بندے اور اللہ کا تعلق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا تعلق، اور میرے اور آپ کے دل سے نا ہمیں بھی اس صدا پر نا یعنی سر تسلیم کر دے. ربی علیہ توکلت وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. اور کاش میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ نا توکل کے ساتھ قائم ہو، انابت کے ساتھ، بس سب کچھ اس کے حوالے کر کے اسی کے اوپر مکمل بھروسہ کرنا ہے نا. اور پھر وہی ہے نا کہ کافر ہے تو اسباب پہ کرتا ہے، شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یعنی وہ اسباب پر تلوار ہو، تیر ہو، گاڑیاں ہو، محلات ہوں، چیزیں ہوں، یہ ان پر بھروسہ نا یہ اصل ایمان نہیں ہے. یہ ذرائع وسائل ہیں، ان کی انتہا اور ان کی ابتدا اور ان کا نتیجہ سب اللہ تعالیٰ کے سپرد، اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فاطر السماوات والارض. اور یہ نا اللہ تعالیٰ جسے بار بار جو اپنا تعارف کراتے ہیں، اور وہ ہے وہ رب جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. سورہ فاطر میں یعنی یہ اللہ کی یہ جو صفت فاطر ہے نا، اور پھر اسی سے اللہ کا ایک جو اس یعنی صفت ہے وہ الفاطر، یعنی اسماء حسنہ میں وہ شامل ہوتی ہے. یعنی قرآن میں اس انداز میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ فاطر السماوات والارض، آسمان اور زمین کا پھاڑ کر ان کو پیدا کرنے والا. جعل لکم من انفسکم ازواجا، جس نے تمہاری اپنی جانوں میں سے تمہارے جوڑے بنائے. ومن الانعام ازواجا، اور چوپایوں کے بھی اسی طریقے سے زوج کے جو ہے وہ جوڑے بنا دیے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اس کے جیسی نہیں. کسی بھی مثال کو
उसके लिए बयान नहीं किया जा सकता। जैसे कहा गया ना कि ला मिस्ल लहू, ला मिसाल लहू, वला निद्द लहू, वला दिद्द लहू। न उसके कोई मिसल है और ना उसके जैसी कोई मिसाल। अब अल्लाह मिसालें बयान करता है, और मिसालों के साथ और अल्फाज के साथ और सिफात के साथ ना अल्लाह का तारुफ है, लेकिन ये इंसानी अकल की बुनियाद पर, जो कि महदूद है, वो जिन चीजों को समझ सकती है, उसी के जरिए अल्लाह ताला ने अपनी सिफात के जरिए अपना तारुफ कराया, लैसा कमिस्लिही शै। लेकिन कोई चीज उसके मिसल नहीं, और कोई मिसाल जो है वो उसकी शान के मुताबिक नहीं। इन तमाम यानी मिसालों से बालातर है वो साथ। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ना कि वराउल वरा, मा वराउल वरा, मा वराउल वरा, और अल्लाह की जात में ना यानी गौर व फिक्र करने से मना किया गया। इसने कहा कि वो तुम्हारी सोचो, तसव्वुरात और अकल, इनके सब महदूद हैं, और वो इन सब से बुलंदो बाल है। बस ये कि उसकी सिफात, बस वो उस पर ईमान आ जाए, उसकी जात समझ में आए या जो है वो नहीं समझ में आए ना, तो वो ये कि उसकी जात है, उसका वजूद है, वो अल हक है, और इन तमाम मिसालों से बालातर है। कोई भी उसके मिसल नहीं है कि बताया जा सके कि अल्लाह ऐसा है। अच्छा, अब ये मुशरिकीन मक्का के जो सवाल थे ना कि वो अल्लाह कैसा है, उसका नसब बयान करें, उसके लिए मिसाल बयान करें, तो कह दिया लैसा कमिस्लिही शै, कोई भी चीज उसके मिसाल है ही नहीं, उसके लिए कोई मिसाल बयान की ही नहीं जा सकती है। वह हुवा समीउल बसीर, और वो सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला है। लहू मकालीदुस समावाति वल अर्द, और आसमानों और जमीन की चाबियां उसी के पास हैं। जैसे वो मफातिहुल गैब, इसी तरह उसकी जो चाबियां हैं बस उसी के पास है। यानी उसके खजाने भी उस, यानी जमीन और आसमान की तमाम कुव्वतें, कुदरतें और उसकी रुईदगियां, सब कुछ जो है वो उसके हवाले। यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, और वो जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा कर देता है, और जिसके लिए चाहता है कम कर देता है। इन्नहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और बिलाशुबा वो सब कुछ जानने वाला है। और ये बात बार बार बयान की जाती है। अहले ईमान जो है अल्लाह के इस रिस्क की तकसीम के ऊपर जो है वो राजी होते हैं। शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्सा बिही नूहन वल्लज़ी औहैना इलैक, और दीन की शरीयत का, लकुम मिनद्दीन तुम्हारे लिए, दीन का तरीका या दीनी शरीयत का, ये वो लफ्ज है जिससे शरीयत बनती है, और जिससे यानी तमाम दुनिया इस शरीयत के निफाज से खौफजदा है। और यानी दुनिया और गैर मुस्लिम तो अलग, खुद मुसलमानों में इसके बारे में अशकाल पाए जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं शरअ लकुम मिनद्दीन, हमने ये जो दीन है तुम्हारे लिए, इस दीन का जो एक तरीका मुकर्रर किया है, उसको शरीयत का नाम जो है वो दिया गया है। तो इसी से ना इस्लामी शरीयत बनती है। और आप देख लें, मैंने इसका तारुफ आपको कराया, ये हिजरत मदीना से पहले ज़ादे राह के तौर पर दी गई। वहां जाकर इस इस्लामी शरीयत को नाफिज करना है, मक्के में नहीं हो सकती, इसीलिए हिजरत का हुक्म दिया गया है। ये नहीं कि बस वो दारुल कुफ्र और दारुल हरब में रहते रहें, इस शरीयत का निफाज लाजिम है। और इस वक्त ना इस पूरी दुनिया के उफ्क पर ना कोई एक भी यानी ऐसी इस्लामी रियासत नहीं है जिसमें शरीयत मुकम्मल तौर पर वैसे ही नाफिज हो जैसे मौजूद। वही कहा ना कि है तो पास हमारे ये दस्तूर, लेकिन नाफिज ये कुरान नहीं है। ये शरीयत कहीं पर भी अपनी मुकम्मल सूरत में नाफिज नहीं है, और ना मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा तकलीफ की और इससे ज्यादा पस्ती और जिल्लत की कोई बात नहीं, कि सिर्फ दारुल कुफ्र में रहने की वजह से नहीं, बल्कि दारुल इस्लाम में रहने वाले भी शरीयत से उसी तरह ना आशना है जैसे काफिर ना आशना है। वो अपनी उन जमीनों में जो इस्लामिक स्टेट्स कहलाती हैं, जमीनी तौर पर, नाम के तौर पर, दावे के तौर पर ना तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें असल हकीकत कोई नहीं है। मा वस्सा बिही नूहा, इसी की वसीयत हमने नूह अलैहिस्सलाम को की थी। वल्लज़ी औहैना इलैक, जो कुछ आपकी तरफ वही किया जा रहा है। वमा वस्सैना बिही इब्राहीम, और इसी की वसीयत की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ, व मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, व ईसा, और ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ।
تو یہ ساری شریعتیں اور انہی جو یہ 4 اور الہی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 5 جو ہے وہ اولو العزم پیغمبر کے طور پر ان کے نام جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں، اور جن کو یعنی شریعت دی گئی اور جن کو امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، تاکہ وہ اس دین کے قانون کو اس زمین کے اوپر نافذ کر دیں۔ ان اقیم الدین، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں۔ اور فریضہ اقامت دین جو اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اقیم الدین، دین کو قائم کرنے کے لیے، یہ جو مقام ہے، اور سورۃ الشورى ذروۂ سنام ہے، اس کا عروج ہے، اس کی تکمیل ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو مختلف انداز میں پھیلے اس کو یہ سمجھ، ایک دعوت دین ہے نا، دین پہنچا دینا، اور ایک اقیم الدین ہے، دین کو قائم کرنا۔ اسی طرح ہے جیسے کہ وہ صلاح اور اقیم الصلاح، بس نماز ہے، اس کا حکم دے، اور وہ کسی نے کبھی پڑھ لی، دل چاہا پڑھ لی، نہیں چاہا نہیں پڑھ لی، لیکن باقاعدہ با جماعت نماز کا نظام قائم کرنا، یہ اقیم الصلاح ہے۔ تو اقیم الصلاح ہی کی طرح اقیم الدین ہے کہ دین کو باقاعدہ طور پر قائم کیا جائے، اللہ کی زمین میں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت بطور قوت، بطور قانون، بطور حکومت اور بطور خلافت نافذ ہونی چاہیے۔ ولا تتفرقوا فی، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اس فریضہ اقامت دین کی کوشش کرنے والوں میں اگر تفرقہ پڑ گیا تو یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ کرنا کہ عقیم الدین شاید کوئی ہلکی چیز ہے، اور اگر نہ کریں تو بھی جو ہے نا وہ بحیثیت جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کہا فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، لیکن وہ ملت کے گناہوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ یہ بطور ملت، بطور امت، یہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا جو گناہ اور نافرمانی اور اس کی ذلت اور پستی کی وجہ یہ ہے کہ فریضہ اقامت دین نہیں ہے۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اور مشرکوں کو جب آپ اس بات کی دعوت دیتے ہیں وہ ان پر بڑی گناہ گزرتی ہے۔ اب یہ مشرک اتنی آسانی سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے کہ آپ جائیں اور اپنے دین کو قائم کر لیں۔ ساری جو ان کی کوششیں ہیں، طاقتیں ہیں، ان کے حلیف ہیں اور اتحادی ہیں، وہ اس مقصد کے لیے جمع ہو گئے اور ہو جائیں گے کہ یہ شریعت نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے، یہ ان کی ناکامی ہے، اور اس ناکامی کے لیے وہ اقامت دین کی راہ میں جدوجہد کرنے والے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے، اسی لیے وہ ستائے جاتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، مگر اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے۔ یہی اجتبا ہے، یہی مجتبا ہے۔ سورۃ الحج کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کہا ہوجتباکم، اور تمہیں ہم نے چن لیا۔ یہ سمجھ لیں اس فریضہ اقامت دین کے لیے امت مسلمہ کو چن لیا گیا ہے۔ یا تو وہ اپنے فریضے کو فریضہ سمجھ کر انجام دے لے، اور ورنہ پھر جو ہے وہ اس کی جو وعید ہے وہ بھی ہمیں قرآن میں اور حدیث کی روشنی میں مل جاتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور وہ اپنی طرف سے اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی یہ انابت نہ اس ہدایت کے راستے کو کھولتی رہتی ہے، کھولتی رہتی ہے، کھولتی رہتی ہے، یہاں تک کہ دنیا میں بھی منزل مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی منزل مل جاتی ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور ان لوگوں میں جو تفرقہ پیدا ہوا، جو فرقہ بندی پیدا ہوئی، اس وقت جبکہ ان کے پاس العلم، اور نہ جب العلم بنتا ہے تو اس سے وحی الہی ہی مراد ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس العلم، یہ وحی جو ہے وہ آ چکی تھی بغیم بینہم، لیکن یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغاوت ہے نا، اس کی بنا پر، اس سرکشی کی بنا پر، آپس کی زدم زدہ کی وجہ سے انہوں نے تفرقہ بازی جو ہے وہ اختیار کی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا فیصلہ، ان کا قضیہ چکا دیا جائے، کیونکہ وہ اجل مسمى ہے، تو وہیں پر جا کر جو ہے
وہ اختتام ہونا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور ان کے بعد جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے. اب آپ دیکھیں جیسے وہ ہم پڑھ کر آئے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے جن کو کتاب کی وراثت دیتا ہے، اسی طرح ہم نے جو ہے وہ کل بھی یہ بات ایک مختلف انداز میں پڑھی. اب پھر اللہ تعالیٰ یہ بتائے کیونکہ اب یہ ضروری ہے کہ اس گروہ کو جو مدینے کی طرف ہجرت کرنے والا ہے اب جو ایمان کا یعنی اعلان کر رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اس کو یہ پتا چل جائے کہ تم جو ہے وہ کتاب کے وارث ہو. اورث الکتاب من بعدہم، ان کے بعد بھی لفی شک منہ مریب، تو وہ بھی شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے جو انہیں بے چین کیا رہتا تھا. اور اس سے مراد جو ہے وہ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے والے اہل کتاب ہیں جنہوں نے اپنی کتاب میں تحریفات کی، افراط و تفرید سے کام لیا اور اس راستے سے بھٹک گئے جو راستہ اس العلم میں اور الکتاب میں انہیں دیا گیا تھا اور اس کا انہیں وارث بنایا گیا تھا. اسی لیے ان سے امامت کو چھینا گیا ہے اور امت مسلمہ کو اس منصب امامت پر سرفراز کیا گیا ہے. فَلِذَلِكَ فَدُوا، بس آپ اسی دین کی طرف دعوت دیجیے. بس آپ کو یہی دین دے کر بھیجا گیا، وہی کون سا شرع لکم من الدین، جو کہ آپ کی طرف وہی کیا جائے. اب آپ نے اسی دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے نا اس پر ڈٹ جائے، اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا. اب دیکھیے وہاں پر نا بس استقامت تھی، بس استقامت. یہاں پر استقامت مخصوص کیسے ہو جاتی ہے؟ کما امرتا. اور یہ وہ آیت ہے جو سورہ ہود میں بھی موجود ہے، وہاں پہ فا کے ساتھ آئی ہے فاستقم کما امرتا، اور اسی کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا شیبتنی ہود، مجھے نا ہود نے بوڑھا کر دیا، یعنی مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور اس کی وجہ یہ آیت بتائی کہ ایسی استقامت کما امرتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا. ایک اپنی مرضی کی استقامت ہوتی ہے، اپنی چاہت کی. کوئی عمل آپ کو بہت پسند ہوتا ہے، آپ اس کو بڑے استقامت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن دوسرا پسند نہیں ہوتا، ناگوار ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے. تو فجر کی نماز بہت مشکل ہوتی ہے، کبھی عشاء کی بھی بہت مشکل ہو جاتی ہے، کبھی گرمیوں کا روزہ بہت سخت ہو جاتا ہے، سردیوں میں آسان لگتا ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ایسے جیسے آپ کو اس کا حکم دیا جاتا ہے. کاش اس جملے کی یعنی جو شدت اور معنویت ہے نا اس کو میں اور آپ محسوس کر سکیں. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات پر نہ چلے گا، کیونکہ ان کی خواہشات گمراہ کرتی ہیں نا. وہ جو شکوک و شبہات ہیں، وہ جو ریب ہے، وہ جو کچھ بھی وہ اس کے اندر جو ہے وہ تفرقہ بازی پیدا کرے، ان کی خواہشات نفس کے اوپر چلنا نہیں ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لے کر آیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اب آپ اس یعنی سورۃ الشورى کے اندر بھی دیکھیں گے کہ جو کتاب ہے اور جو قرآن ہے نا اس کا تعلق جو ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ یعنی اس سے پہلے آیا کہ اورث الکتابہ، کہ ان کو کتاب کا جو ہے وہ وارث بنایا گیا. اور اب پھر کہا جا رہا ہے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اس سے پہلے وہ قرآن عربیہ جو ہے وہ کتاب کو کہہ دیا گیا تھا. یعنی کہیں کتاب کا لفظ آتا ہے، کہیں جو ہے وہ قرآن کا لفظ آتا ہے. اور ہم یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قرآن اور کتاب کے لفظ کے ساتھ نا سورۃ الشورى میں یہ جو دین اور اس کی شریعت ہے، کیونکہ اس کا ماخذ قرآن ہے، اس کی طرف کیسے توجہ دلائی گئی ہے. آپ اپنے نوٹس میں جو ہے وہ اس توجہ کو لکھتے جائیے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن کتاب، اور ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی. پھر وہی تنزیل ہے، تنزیل من الکتاب، اللہ تعالیٰ کتاب میں سے نازل کرے. اللہ نے من کتاب، کتاب میں سے نازل کیا. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ کام لوں. یہ عدل ہے. اب یہ جو اسلام کا جو اس کو آپ کہتے ہیں نا موٹیو جو کہتے ہیں، اس کا جو نظام خلافت ہے عدل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے. اگر اس میں جسٹس نہیں ہے نا تو یہ اسلام نہیں ہے. اس عدل کو حکومت کے طور پر یعنی کہ خلافت کے طور پر عدل کے نظام کو قائم کیا جائے گا جہاں ہر شخص کو انصاف ملے، جہاں ہر شخص کو اس کا حق ملے. اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو حشر کے دن جو سایہ ہے کسی کا سایہ نہ ہوگا، صرف اور صرف جو ہے وہ عرش کا سایہ ہوگا. ان میں جن لوگوں کو، جن 7 لوگوں کو جگہ ملے گی اس میں ایک جو ہے وہ امام عادل
یعنی عادل حکمران ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نہایت خوبصورت ترین حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عادل بادشاہ ہوں گے، یعنی جن کو دنیا میں صدر، وزیر اعظم اور خلیفہ بنایا گیا، جو عادل بادشاہ ہوں گے وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں میں رحمان کے دائیں دائیں طرف ہوں گے، اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی بائیں نہیں ہیں، دونوں ہاتھ دائیں، گویا کہ وہ اس وقت نا رحمان کی قربت کو نور کے ممبروں پہ بیٹھ کر، کیونکہ انہوں نے جو اسلامی خلافت کا تخت تھا اس پہ بیٹھ کر عدل کیا، اور اس عدل کا درجہ نا وہاں انہیں نور کے ممبروں پر بیٹھ کر دیا جائے گا۔ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا درجہ ہوگا۔ ایسا انہوں نے یعنی عدل کیا، اور اپنی سلطنت میں ایسا عدل کا نظام قائم کیا، اور جیسا کہ وہ شاعر نے بھی کہا، اور یعنی ان کے بارے میں جو شہادت جو دشمن نے دی کہ جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہے، لوگوں نے کہا کہ کہیں ادھر ہی ہوں گے۔ یعنی ایک بار تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو کہا کہ وہ بیت المال کا اونٹ بھاگ گیا ہے، اس کو پکڑنے گئے۔ اب وہ تو حیران کہ یہ کیا، کہ یعنی وہ بادشاہ اونٹ کو جو ہے وہ ڈھونڈنے گیا۔ اچھا ایک اور آیا تو اس کو کہا ابھی تو یہیں کہیں تھے، ادھر ہی کہیں مل جائیں گے کسی بازار میں۔ جب جا کے دیکھا کہ ایک درخت کی جڑ میں نا پتھر کو نا تکیا بنائے ہوئے، اس اینٹ پر، اس پتھر پر سر رکھ کر نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے سو رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ عدل تھا، تو نے عدل کیا، امن تھا، تو نے امن پایا۔ کہا کہ واقعی جو بادشاہ عدل کرتا ہے نا وہ امن میں رہتا ہے۔ ہمارے یعنی کہا کہ وہ قیصر و کسریٰ کے باشندے، انہیں تو ہر وقت اپنی جان کا خوف ہے، اور آج کل کے وہ بادشاہوں کو دیکھ لیں، وہ گارڈز ہوتے ہیں چاروں طرف ان کی حفاظت کے لیے، کیوں؟ کیونکہ عدل نہیں کیا، کہیں سے بھی ان کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ امرت لأعدل بینکم، کیا ہے حکم کہ عدل کیا جائے۔ اچھا اب آپ اور میں یہ سوچیں، اور میں بھی یہ کہتی ہوں آپ بھی، خلافت کا تخت نہیں ملنے والا، اب کیسے عدل کریں گے، کیسے اس حکم پر؟ تو یہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنی رشتہ داریوں میں رہتے ہوئے، اپنے معاملات کو طے کرتے ہوئے نا عدل کے ساتھ کام لینا، رویہ نا جیسے عدل کی بنیاد پر رکھنا، انصاف ہونا چاہیے رشتہ داریوں میں، معاملات میں، یعنی اولاد میں، بیٹے اور بیٹیوں میں۔ اور میں اکثر یہ کہتی بھی ہوں اور سوچتی بھی ہوں کہ میکے اور سسرال میں ہم عدل نہیں کرتے، یہ ہماری اپنے اندر سے ہمیں پتہ چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ چیف جسٹس بنے اور آپ قاضی بنے، ہماری زندگیوں کے یہ مراحل یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم عدل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اللہ ربنا و ربکم، اور اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بس سب کچھ تو اسی کی طرف پلٹنا ہے نا، وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے اور ہمارے اعمال جو ہے وہ ہمارے لیے، یعنی یہ کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کو حق سمجھتے ہوئے کریں، جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہارا عمل تمہارے حوالے۔ لا حجت بیننا و بینکم، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ ہم جس یعنی شریعت پر اور جس دین کو حق سمجھ رہے ہیں نا ہم اسی کے اوپر عمل کریں، اور جس چیز کو تم صحیح سمجھ رہے ہو تم اس پر عمل کرتے جاؤ، کوئی ہمارے درمیان جو ہے وہ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اور اللہ ہم سب کو روز قیامت جمع کر دے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر یہ ایمان کا حق اور باطل کا یعنی یہ جھگڑا کیوں، یہ اختلاف کیوں، پھر غزوات کیوں ہوئے؟ تو یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دعوت پیش نہیں کی جائے گی، یا دعوت حق کی مخالفت میں جو کھڑے ہونے والے ہیں ان سے مزاحمت نہیں کی جائے گی۔ بات کیا ہے کہ یہ جو ایک امن کا پیغام دیا جاتا ہے نا، اس میں امن کا پیغام یہ کہ ہم اپنے طریقے پر اور طریقہ انصاف پر کھڑے، تم جس طریقے پہ بھی چلنا چاہو اس کا وبال تمہارے ہی حوالے۔ ہمیں بس یہ نہیں کہ بس ہر وقت جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا ہی کرتے رہنا ہے۔ ہاں حق کی راہ میں اگر رکاوٹ کرنے والے آئیں گے تو اگر میدان بدر میں اترنا پڑا اور تلوار نکالنی پڑی تو نکالی جائے گی۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحدۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کی ہستی کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے پروردگار کے ہاں باطل ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی یہ کہ اب یہ دیکھ لیں کہ وہ جو
حجت کرتے جائیں گے جبکہ اللہ کی ہستی کو تسلیم بھی کر لیا اور اس کے بعد اس میں جھگڑا کرتے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے فی اللہ من بعد مستجیب لہ حجتہم، یعنی کہ وہ یہ کہ اس نے تو پہلے انکار کر دیا نا، وہ کافر ہو گیا، اس نے شریک ٹھہرا دیا، وہ مشرک. جو تسلیم کیے جانے کے بعد جھگڑا کرے، یہاں پر نا یہ انذار اور یہ شدت اس کے لیے آ رہی ہے. ان کی حجت ان کے پروردگار کے یہاں کیا ہے؟ داحدۃ عند ربہم، اور ان کے اوپر وعلیہم غضب، اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ شدید، اور ان کے لیے سخت ترین عذاب. یعنی تسلیم کیے جانے کے بعد جھگڑا کرنا اور تسلیم کیے جانے کے بعد انکار کر دینا، یہ ہے دراصل جو یعنی اصل اتاب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، کہا تھا الکتاب، یہاں پر اس کو نوٹ کیجیے، اور اللہ ہی ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا بالحق والمیزان، حق کے ساتھ اس نے یہ کتاب اور میزان نازل، اس کتاب کے ساتھ نا میزان بھی نازل کی گئی ہے، انصاف کے ساتھ کی گئی ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے نا وہ میزان کا پہلو، جس میں ایک تو جو ہے نا وہ وزن ہے کہ اس کے اندر وزن ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ عدل، جس کو میزان عدل کہا جاتا ہے. بالحق والمیزان، حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ. یہ بھی نا قرآن کا منفرد ترین مقام ہے جہاں پر اس کتاب کے لیے بالحق والمیزان، یعنی کہ وہ جیسے عدل کی میزان دے کر بھیجا گیا، کیونکہ وہ امرت لأعدل بینکم، تو وہ عدل کس بنیاد پر ہوگا؟ اس المیزان، وہ جو میزان عدل جو قیامت کے روز رکھی جائے گی، جس کو میزان عمل کہا جاتا ہے، اور وہ میزان عدل بھی ہے، وہ الگ ہے. اور اس دنیا میں اس شریعت کا نفاذ جو ہے وہ میزان کے ساتھ ہوگا. اس المیزان کا لفظ ہم سورۃ الحدید میں آگے جا کر پڑھیں گے، تو وہ بھی اس موضوع پر جو ہے وہ یعنی عروج ہے قرآن کا. اور یہاں پر آئے دوسرے جس میزان کا ذکر سورۃ الرحمن میں آیا ہے نا، وہ ایک مختلف انداز میں آیا ہے، اور یعنی کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو جو ہے وہ انصاف کے ساتھ وضع کیا ہے، یعنی اس میں بیلنس رکھا ہے، وہاں پہ وہ توازن کے ساتھ بھی آیا ہے نا. اور اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بیلنس رکھا، اس زمین میں رہنے والوں میں، اور اس زمین میں رہنے والوں کے جو معاملات ہوں گے، جو مقدمات ہوں گے، وہ بھی عدل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا، کہ ہر یعنی حقدار کو اس کا حق مل جائے. تو بالحق والمیزان. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہی آن لگی ہو. وہ جو سوال بھی ہوتا ہے اور ڈریں کیسے، جواب کیسے دینا، اصل میزان عمل وہیں پر قائم ہوگی. اگر اس دنیا میں اس میزان عدل کو قائم نہیں کیا تو وہ میزان عمل بہت شدید متاثر ہونے والی ہے. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ گھڑی قریب ہی آ لگی ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اور جو لوگ اس قیامت اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اس قیامت پر، اس ساعة پر، ہا کی ضمیر ساتھ کے لیے، تو وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوراً آ جائے نا، کیوں نہیں آ رہی آخر. والذین آمنوا، اور جو ایمان لے کر ہے، مشفقون منہا، وہ اس سے ڈرتے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے. کیسے وہ اس کو یعنی جلدی طلب کر سکتے ہیں؟ یہ تو پتہ ہے حق ہے، الحق، الحاقہ. سورۃ الحاقہ ہم ابھی آگے جائیں گے، پڑھنے جانے والے ہیں. تو یہ شدنی ہے، ہونی ہے، ہو کر رہنی ہے، لیکن یہ کہ وہ ابھی آ جائے، مشفقون منہا، وہ اس سے لرزتے رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، اور جو لوگ قیامت کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں نا، وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں. اور یہ کہ اس قیامت اور اس کی گھڑی میں بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. اس کا بحث و مباحثہ نا دور کی گمراہی میں لے جائے گا، یعنی گمراہی، اور وہ بھی کیا، بعید ہے. جیسے وہ دلال مبین ہے نا، کھلی اور واضح، اور یہ کیا ہے، دلال بعید. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی گمراہی جس سے واپس آنا ممکن نہ رہے. تو ہر چیز میں بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور وہ جس کو یعنی جتنا چاہتا ہے نا، اس کے لیے وہ یہ رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے. یہ لطیف کا جو عموماً ترجمہ ہے
وہ مہربان سے کیا جاتا ہے، لیکن جیسے مہربانی کے لیے پھر رحیم کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو کہا گیا کہ یہ جو لطیف ہے نا، اصل میں اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے بہت ہی باریک بین، اور اس کے اندر نا کہا گیا کہ دقت نظر اور نرمی پائی جاتی، اس لیے نا یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی باریک بین، یعنی کہ باریک بینی سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی ایک ایک ذرے سے واقفیت رکھتا ہے، لیکن یہاں پر اس کی جو یہ لطافت ہے، اس کی جو باریک بینی ہے، جب بھی عبادی ہی اپنے بندوں کے لیے آتی ہے نا، تو کہا گیا کہ یعنی وہ ان کے اوپر نا احسان کرنے والا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کا ترجمہ حفی سے بھی کرتے ہیں، جو کہ اللہ کی ایک اور صفت ہے نا، حفی، یعنی یہ کہ وہ اپنے جو بندے ہیں اس کا جو لطف عام ہے وہ تمام بندوں کو جو ہے وہ پہنچتا ہے، اور وہ خاص طور پر وہ لطف عام کس سے تعلق رکھتا ہے؟ یرزق من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے نا رزق دے دیتا ہے، یعنی وہ بڑا باریک بھی، مہربان، احسان کرنے والا، اور اس کے اندر اللہ کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے رزق کو مشرکین اور کافرین اور مومنین سب کے اوپر نا یعنی تقسیم، اس کی رزق کی تقسیم مختلف ہے، صرف ایمان کی بنیاد پر رزق کی کثرت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بندہ ہے اس کا، تو وہ اس کی فہرست میں تو آپ دیکھیں کہ وہ کافر اور جٹلانے والے ہی جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اللطیف، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے وہ قرآن مجید میں 7 مرتبہ جو ہے وہ بیان کی گئی۔ اس آیت کو علماء کرام نے جیسے وہ رزق کی وسعت، اور کبھی آتا ہے نا رزق کی تنگی، اس کے لیے بہت ہی مجرب نسخہ بتایا، کیونکہ مبارک کتاب مبارک ہے نا، تو اس میں رزق کی برکتیں بھی اس کے ذریعے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، تو کہا یہ آیت جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اور وہ بڑا طاقتور ہے اور بڑا زبردست ہے، یعنی اس کا غلبہ اس کی طاقت اور قوت کے ساتھ ہے۔ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، اور جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ جو آخرت کی یعنی نعمتیں ہیں، جو اس میں ملنے والی منزلیں، اس کو یہاں کھیتی سے تشبیہ دی گئی، اور اسی لیے کہا گیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو سب کچھ کرنا یہیں پر ہے، وہاں صرف پھل ملے گا۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نوتیہ منہا، تو ہم اسے دے دیتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا، یعنی دنیا کی چاہنے والے کو دنیا میں دے دیا، آخرت میں اس کو اس کا حصہ نہیں ملے گا۔ اور وہاں آخرت کے چاہنے والے کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی کھیتی کو نزد لہو فی ہرسی بڑھا دیتے ہیں، دنیا میں بھی دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دے دیتے ہیں، اور یہ اہل ایمان کا خاصہ ہے کہ انہیں دنیا میں بھی رزق مل جاتا ہے، اور آخرت میں تو نعمتیں ہوں گی ہی ان کے لیے خالص اور مخصوص۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی ایسی شریعت کا طریقہ مقرر کیا گیا ہو جس کا اللہ نے ان کو اذن دیا؟ یہاں پہ دوسری بار اس سے شریعت اور دین کی دلیل آپ کو مل گئی۔ ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم وان الظالمین لهم عذاب علیم، اور اگر فیصلے کی بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قانون امہال ہے، وقت آئے گا تبھی ان کی رسی کو کھینچا جائے گا۔ ترى الظالمین، اور کاش یعنی اور آپ دیکھیں اس دن ظالموں کو مشفقین مما کسبوا، اس دن یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے۔ اب تو کہتے ہیں قیامت فوراً آ جائے، اس وقت جب دیکھ لیں گے نا تو وہ جو کسب اعمال ہے اس وقت اس سے یہ وہاں پر ڈرتے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، جبکہ وہ عذاب ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کیے، فی روضات الجنات، وہ نہ جنات کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ جو روضہ، جو جنت یعنی باغ کو کہا جاتا ہے، وہاں پہ کہ وہ جنات کے باغوں میں ہوں گے۔ لَهُم مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں جو چاہیں گے ان کو ملے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ جو اللہ سے فضل مانگتے رہتے ہیں نا، اور ہم اکثر ہی نا دنیا کے لیے ہی فضل مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہے فضل کبیر، یہ ہے دراصل، اور ذالک الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء، جس کو جی چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں۔ اور اصل فضل کبیر اور عظیم یہ ہے جو کہ فہم فی روضات الجنات ہے۔ ذالک الذی، اور یہی ہے وہ فضل
یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور ان سے کہیے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے المودۃ فی القربى، صرف اور صرف نا قرابت داری کی مودت۔ یہ جو قبائلی نظام میں تھی نا، لیکن اس دعوت کے ساتھ کیا ہوا کہ اپنا سگا چچا مخالف ہو گیا، اور سارے چاروں طرف جو یہ تھے رشتہ داریاں تھیں، تو کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اپنے نا یعنی قرابت داروں کی مودت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، تم نے جواب دینے میں بہت جلدی کر دی۔ بات کیا ہے کہ قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قرابت نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے ساری وہ شادیوں کے سلسلے تھے، کہیں پر کسی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، کہیں کسی نے کہیں اور جو ہے وہ اپنی بیٹی دی ہوئی ہے، تو مختلف یہ جو ہے نسبم و صحرا کے سلسلے تھے۔ تو کہا کہ نہیں، اس نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا ان سے یہ کہو، یہ قریش سے، ان اہل عرب سے، کہ کم از کم اس قرابت داری کا تو کچھ لحاظ کرو جو کہ ان کے اندر موجود تھی، جو ان کی اچھی صفات تھی، وہ قرابت داری کا خیال کرتے تھے، لیکن اس دعوت دین کی مخالفت میں بھول گئے تھے۔ تو احساس دلایا گیا صرف کوئی اجر نہیں، الا اجریہ الا علی اللہ رب العالمین، میرا اجر صرف اس تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف ہے، لیکن کم از کم نا یعنی انسان اپنے رشتہ داروں سے یہ امید ضرور رکھتا ہے، جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی امید نا اپنے بھائیوں سے، اور یہ کہ کاش یعنی یہ میرے بھائی تو میرے ساتھ ایسا نہ کرے نا، دنیا مخالف ہو جائے لیکن میرے رشتہ دار تو میرے ساتھ ہوں۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو کوئی نیکی کمائے گا، اب جیسے نا وہ کسب ہے نا، اسی طرح اقتراف جو ہے وہ جیسے کمائی کو کہتے ہیں، اور یہاں پر حسنہ کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا، ویسے عام طور پر نا اقتراف بری کمائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جیسے وہ مانوی کیفیت بدلتی ہے نا، تو کہا کہ وہ حسنہ بھی کما لو، نزد لہو فیہا حسنہ، تو ہم اس کے لیے اس حسن میں، اس نیکی میں اضافہ کر دیں، یعنی اللہ تعالیٰ پھر وہ ایک کے دو دے دے، ایک کے کا 7 اجر دے دے، 10 دے دے، 100 دے دے، 700 دے دے، اور واللہ یضاعف لمن یشاء ان اللہ غفور شکور، اور بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا بھی اور قدردانی، یہ اس کی قدردانی ہے کہ وہ ایک نیکی کا بدلہ 1 سے لے کے 700 جتنا چاہے بڑھا کر دے سکتا ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا، اور کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر وہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا، یعنی آپ مہر لگے ہوئے دل کے ساتھ ان کے پاس جائے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تو باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کر دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور بلا شبہ وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ یہ دعوت نا، یہ دعوت حق ہے جو باطل کو مٹانے کے لیے بھیجی گئی۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ قابل توب نا اب یہاں پر اس انداز میں آئے، يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اچھا، اور مسلسل اور یعنی مستقل کرتا رہتا ہے، وہ توبہ کرتے رہتے، اور کہا کہ اے میرے بندو تم مجھ سے معافی مانگو، میں تمہاری معافی کو قبول کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، اور کہا کہ خیر الخطائین التوابین، سب سے بہترین خطا کرنے والے کون ہیں؟ التوابین، جو توبہ کر لیتے، یعنی بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار جو ہے وہ پلٹتے ہیں، یعنی ٹوٹتی بھی ہے توبہ لیکن وہ بار بار جو ہے وہ جو شاعر نے کہا، اور 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر تو نے 1000 بار بھی توبہ توڑی ہے نا، تو پلٹ جا، باز آ، باز آ، ہر آنچے ہستی باز آ، وہ یعفو عن السیئات، اور وہ نا ان کی برائیوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کچھ گناہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے نا، اس کے لیے توبہ کرنی پڑے گی، اور کتنی ہی برائیاں ایسی ہیں جن کو وہ اپنے عفو و مہربانی سے، وہ جو اس کی صفت ہے نا العفو، وہ معاف کرتا رہتا ہے، اور کچھ نیکیاں ان گناہوں کے معاف کرنے کا، صغیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے استجاب ہے۔ ادونی
استجیب لک ویستجیب الذین، وہ ان کا جواب دیتا ہے، وہ ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور فریاد کو ان کی رسی کرتا ہے، ویزیدہم من فضلی، اور وہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کبھی مانگا بھی نہیں لیکن مل گیا، وہ اپنے فضل سے زیادتی کرتا ہے، کچھ تو مانگنے سے ملتی ہے اور کچھ جو ہے نا وہ اس کے بس وہ اپنے فضل سے دے دیتا ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ حق ہوتا ہے، نہ ہی ہم اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ کچھ عطا کر دے، لیکن وہ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے۔ وہ جو کہا ذالک هو الفضل الکبیر، اور یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ اپنی طرف سے فضل جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اس لیے نا اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ نے خود کہا، اور اللہ سے نا وسأل اللہ من فضلی، اللہ سے اس کا فضل مانگے جاتے رہنا چاہیے۔ والکافرون لهم عذاب شدید، اور کافروں کے لیے ہے نہایت سخت عذاب۔ ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگر اللہ اپنے سب بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو وہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، کیونکہ یہ جو رزق کی وسعت کھلتی ہے نا پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور آپ دیکھ لیں یہ پوری دنیا پر جو حکمرانی ہے نا وہ دولت مندوں کی، چاہے وہ صدر اور وزیر اعظم ہے یا نہیں، اور وہ پوری زمین میں نا بغاوت اور ظلم اور فساد کو پھیلا دیتے ہیں۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو قریش مکہ نا اپنی سرداری اور دولت کے بڑے زوم میں تھے، اس لیے نا بار بار انہیں یہ بتایا جائے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس نے عطا کی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو برساتا ہے بارش من بعد ما قنطوا، جبکہ لوگ مایوس ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو الغیث نا بارش کو کہا کیونکہ اس کے لیے فریاد کی جاتی ہے، غیث اصل میں فریاد کو کہتے ہیں، اور اسی سے وہ جو غیاث المستغیثین، اللہ جو لوگوں کی فریادیں دور کرتا ہے، تو اسی لیے بارش کو بھی فریاد کہتے ہیں کیونکہ اس کو مانگا جاتا ہے۔ اگر نہ آئے تو دعائیں اور مانگنا، اور یہ کہ پھر اسلام میں تو وہ پھر نماز استسقاء آ گئی کہ وہ بارش کے لیے جو ہے وہ مانگے، وہ بالکل مایوس ہونے لگتے ہیں، بارش ہوگی نہیں، پھر وہ جیسے اچانک بادل آتے ہیں اور برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، عام کر دیتا ہے، اسی لیے نا بارش کو اللہ کی رحمت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن میں وہ اشارے ملتے ہیں جو عام طور پر ہماری زبانوں پہ موجود ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی نا وہ کارساز ہے، الولی ہے اور الحمید ہے، خود آپ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ اب دیکھیں جیسے وہ اللہ کی صفت جو ولی اور یہاں پر نا الحمید کے ساتھ آئی، ان تمام صفات کو نا آپ لوگ یعنی نوٹ کریں اور آپ ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے انداز میں نا اپنا تعارف جو ہے وہ کراتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا نا اللہ تعالیٰ کی کچھ جو صفات ہیں وہ ثبوتیہ ذاتیہ اور کچھ فعلیہ ہیں۔ تو یہ جو فعل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ بارش برساتا ہے، وہ رزق جو ہے وہ لوگوں تک فراہم کر دیتا ہے، اس کی کشادگی کر دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ وسعت کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر پھر جیسے الحمید، اللہ کی جو صفت حمد اس کی تعریف ہے اس کے ساتھ یہاں پر یہ جو ہے وہ آئی ہے۔ یہ میں بات آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ الولی جو ہے نا قرآن مجید میں جو ہے وہ 7 مقامات پر آئے، یعنی کچھ صفات کم مقامات پر آئی ہیں اور کچھ صفات کی کثرت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کا آسمانوں زمینوں اور ان جانداروں کا پیدا کرنا جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہی جب جی چاہے نا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ انہیں اکٹھا کر لینے پر بھی قادر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری مخلوقات نا جو اس زمین میں ایسے دانوں کی طرح بکھرے ہوئے جس جگہ چلے جائیں نا، یعنی انسان اور جاندار ہر جگہ موجود ہے، اور جب وہ جی چاہے ان کو اکٹھا کر لے۔ اذا یشاء قدیر، وہ جس چیز پر چاہے اور جیسے جی چاہے کرنا وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت قدیر کے ساتھ اللہ کی تمام قدرتوں اور قوتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم آج کی محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم اپنے اگلے سیشن میں من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الشورى کی آیہ نمبر 30 سے آج کے طریق القرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔
اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے آتی ہے، اور وہ تمہارے بہت سے گناہوں کو درگزر بھی کر جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے رکوع میں پڑھا کہ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف بھی کرتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے گناہ، کچھ ایسی غلطیاں، کچھ ایسی کوتاہیاں کہ جن کے نتیجے میں، یعنی وہ جو فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے نا، تو انسان کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ کچھ گناہ جو لازمی طور پر اس کے نتائج اس کے سامنے آنے ہی آنے ہوتے ہیں، اور ویعفو عن کثیر، اور بہت کثرت کے ساتھ تو تمہاری کوتاہیوں سے وہ درگزر کر جاتا ہے۔ تو اس میں ایک جو تقسیم ہے وہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہوں کی بھی ہے۔ تو جو یعفو عن کثیر ہے، اس سے علماء کرام نے یہی بتایا کہ وہ بہت ساری ایسی چھوٹی چھوٹی لغزشیں جن سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف نظر کرتا رہتا ہے اور درگزر کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ گناہ، ایک تو جیسے ہم شریعت پڑھ رہے ہیں، جن کی شریعت نے سزائیں مقرر کر دیں، جن کو حدود اللہ کہا جاتا ہے، جن کو حدود شریعت کہا جاتا ہے، کہ جس کی سزا یا جس کے نتیجے میں کسی عذاب یا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے لعنت کا ذکر فرما دیا ہو، تو وہ سارے کے سارے گناہ ایسے ہیں جو کسبت ایدیکم ہے، جو اپنے ہاتھوں سے کمائے جاتے ہیں، اور ان کے بدلے میں کسی نہ قسم کا خمیازہ اور نقصان بھگتنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آسمانی عذاب اور زمینی آفات، جیسے آسمان سے کبھی طوفان، آندھی، باد و بارہ، بجلیوں کا چمکنا، یا اتنی شدید بارش کا ہونا، یا بہت تیز ہواؤں کا اور آندھیوں کا چلنا، اور اسی طرح زمین میں کسی قسم کا زلزلہ ہو جانا، فصلوں کا نہ اگنا، قحط کی ایک حالت، تو کہا یہ سب کا سب کچھ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہ پڑھ کر آئے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم، کہ جو یہ خشکی اور تری میں انسانوں کے اعمال کی کمائی کے سبب فساد برپا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے کہ یہ جو مصیبتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی ہیں یہ تمہارے ہی اپنے اعمال کا سبب ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مفسرین نے مکے کے قحط کا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ ایک قحط کا عذاب جو ہے وہ اہل مکہ پر نازل ہوا، جو کہ تقریباً جیسے وہ 7 سال تک تھا۔ جیسے سورہ یوسف میں بھی ہم نے پڑھا کہ جو خواب بھی دکھایا گیا اور اس کی تعبیر یہی تھی کہ 7 سال جو ہے وہ بڑی خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال وہ بڑے قحط کے ہوں گے، نہایت شدید قحط کے ہوں گے۔ اور پتہ یہ چلا کہ اہل مکہ کے اوپر ظاہر ہے جب وہ قحط آیا، ویسے ہی وہ بھی وادی غیر ذی زرع ہے، تو وہاں پر جو وہ تجارت کا معاملہ تھا، اور بارشیں نہیں، باہر سے غلہ نہیں آ رہا، یہاں تک کہ لوگ جو ہے وہ ہڈیاں اور چمڑے کھانے پر اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اور اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس مشکل کو ٹال دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ان کی یہ مصیبت جو ہے وہ دور ہو گئی۔ اور یہ کہ کچھ گناہوں کا خمیازہ انسان کو، ہم کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے میرے ساتھ، پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ چند گناہ ہوتے ہیں، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد وکی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے حافظے کی کمی کا شکوہ کیا، اور یہ وہ شکوہ نہیں ہے جو ہم عام طور پر ہم لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ ہے، جن کو دنیا کے 10 بہترین دماغوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے استاد نے جو ان کو بات کہی وہ یہ کہ اے شافعی، گناہوں کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم ایک نور ہے جو گناہگار کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، ایک تو ان کا حافظہ اور کیا ان کے وہ گناہ ہوں گے، لیکن جس کا جو درجہ اور رتبہ ہوتا ہے بس اس کا اسی حوالے سے جو ہے وہ حساب کتاب ہوتا ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ میں دن میں یعنی 70 مرتبہ سے زیادہ یا 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ استغفار یعنی کبھی گناہوں سے معافی کے لیے نہیں، پھر وہ درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے۔ تو کہا کہ کچھ مصیبتیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی طرف سے ہوتی ہیں، اس لیے علماء کرام کا کہنا ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی مشکل، مصیبت یا پریشانی آتی تو ہم جان جاتے، اور ان کو یہ پتا چل جاتا کہ ان کی کس قول
کس عمل اور کس فعل کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ کیونکہ وہ جو اپنے آپ کو جو جانچتے تھے اور تولتے تھے تو ان کو یہ بات واضح طور پر نظر آ جاتی تھی. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، ہم تو پوچھتے ہی رہ جاتے ہیں یا ہم تو شکوے ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے اور کوئی مصیبت نہیں ایسی کہ جو آئے مگر تمہارے اپنے کرتوتوں کے سبب. اور یعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری کوتاہیوں سے درگزر کر جاتا ہے. وما انتم بمعجزین فی الارض، نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں سزا نہ دے سکے یا تم پر کوئی مصیبت نہ آئے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ ہی جو ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز ہے اور کوئی مددگار. یعنی جب اگر کوئی ایسی مصیبت تمہارے پاس آ جائے تو پھر کوئی اور ایسا نہیں جو تمہارے ساتھ دوستی کا حق ادا کر سکے یا اس مصیبت کو دور کرنے میں تمہاری مدد کر سکے. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ کشتیاں ہیں جو سمندر میں فی البحر کالاعلام یعنی پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں. علم آپ کو پتہ ہے نشان کو کہتے ہیں، جھنڈے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ دور سے ہی وہ نظر آتا ہے. اسی سے پھر یہ اعلام کا صیغہ بنتا ہے. اور یہ جیسے وہ پہاڑ جو بلند و بالا، یعنی وہ پہاڑ جو بلند و بالا اور دور سے نظر آ سکتے ہیں، یعنی ان کے دور سے نظر آنے کی صفت کے طور پر اعلام ان کو کہا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ وہ کشتیاں، وہ آپ دیکھیں وہ کروز شپس جب وہ چلیں تو یعنی وہ ساحل سے وہ کتنے ہزاروں مائل دور سے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہے، تو اس کو کل اعلام یعنی کہ وہ پہاڑوں کی مانند سمندر میں اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں. ان یشا یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہری، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور وہ کشتیاں یعنی سمندر پر یا جیسے سطح سمندر پر کھڑی کی کھڑی رہ جائیں، کیونکہ یہ ہواؤں کی وجہ سے وہ چلتی ہیں. اگر وہ موافق ہو تو پھر اپنے اس راستے پر آرام سے آسانی سے چلتی جاتی ہیں، لیکن اگر وہ باد مخالف آ جائے، وہ پھر کبھی وہ کوئی بھنور آ جائے تو پھر کیا ہوگا. اور یا تو وہ چلے ہی نہ، ہوائیں ساکن ہو جائیں. جیسے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا جب کوئی ہوا نہیں نظر آ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ ہوائیں تو ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی. آپ کہتے ہیں ایک پتا بھی نہیں ہل رہا، کوئی ہوا نہیں چل رہی. تو اللہ کہتے ہیں ان یشا یسکن الریح، اگر وہ ہواؤں کو ساکن کر دے تو بس یہ کشتیاں کھڑی رہ جائیں، پھر یہ چل نہیں سکتی چاہے تم نے اس کے اندر کتنی جو ہے نا وہ محنت کے ساتھ اور مشقت کے ساتھ جو ہے وہ بنے. اور آپ دیکھیں کہ وہ اب اس وقت اس یعنی تاریخ کے اندر ہم اتنے بڑے بڑے وہ جہازوں کے نام سنتے ہیں کہ وہ کیسے بنائے گئے تھے کہ وہ کسی بھی طرح کی کوئی کمی ان کے اندر نہیں رکھی گئی تھی، اور وہ ایک معمولی سی ابری ہوئی چٹان سے کسی برف کے تودے سے ٹکرایا تو کیسے وہ پاش پاش ہو گیا. تو وہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ یہ کشتیاں، یہ کروز، یہ بوٹس، یہ ساری کی ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ اس محیب سمندر میں تمہارے تابع کر دیتے. اگر وہ چاہے تو وہ کھڑے رہ جائے یا وہ چاہے تو ان کو تباہ کر دے، جیسے کہ آگے کی آیت میں آ رہا ہے. پھر کیا کرو گے؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اور اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشان. اب دیکھیں سورہ لقمان میں یہ مضمون آیا، یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ صفات آئیں. سورہ فاطر اور سورہ سبا کا مرکزی مضمون ہی جو ہے وہ شکر تھا. اس میں ہر نہ صبر کرنے والے کے لیے جو اس صبر پر ٹھہر گیا ہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے کے لیے اس میں نشانی ہوتی ہے. ورنہ عام طور پر جو بس سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، یہ جو نظام حرکت ہے، بس یہ قوانین طبیعیہ ہیں، چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں چلتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ معاملات کی ساری ڈور وہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے. او یوبقہن بما کسبوا، اور اگر وہ چاہے تو ان کے برے اعمال کے سبب ان کو تباہ کرتے. یہ جو وبقا ہوتا ہے نا، تباہی اور بربادی کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے نا، اجتنبو سبع موبقات، کہ تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو. تو وہ 7 گناہ کبیرہ بہت مشہور ہیں. تو او یوبقہن بما کسبوا، ان کی کمائی. اب دیکھیں وہاں بھی کسب تھا اور یہاں بھی کسب. یہ کسب نا برے اعمال کے لیے خاص طور پر قرآن نے اصطلاحی طور پر اس کو استعمال کیا ہے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا، نہ اس کی وہ کوشش. یعنی یہ کسب کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ اعمال جو برے ہوتے ہیں
اور ان کے لیے انسان محنت کرتا ہے کیونکہ اس کے لیے بھی کسی بھی عمل کے لیے مشقت اور سے تو گزرنا پڑتا ہے. کہا کہ ان کے سبب ان کو تباہ اور برباد کر دے. یہ جو کشتیوں کی تباہی کی وہ تاریخ میں مثالیں اور داستانیں نا، یہ آیت جو ہے وہ ان کی صداقت پر مہر ثبت کرتی ہے کہ چاہے تم نے کتنی ہی بلند و بالا اور مضبوط جو ہے وہ کشتیاں، سواریاں، عمارتیں، قوم، اللہ چاہے تو ان کو لمحے بھر میں جو ہے وہ تحلیل کر دے، بکھیر دے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ بہت سا کچھ کثرت کے ساتھ معاف بھی کر دیتا ہے. یہ تکرار نا جیسے وہ دلوں پر ایک بارش بن کر برستی ہے کہ وہ عفو جو اللہ کی صفت عفو ہے نا، اور رمضان المبارک میں اور لیلت القدر میں خاص طور پر اس صفت کی بہت اہمیت ملتی ہے کہ لیلت القدر کی عبادات، ہم سوچتے ہیں ہم کون سی عبادات کریں، کون سی عبادات کے ذریعے ہم کسی ولی اللہ کے مقام پر پہنچ جائیں، ہم ان راتوں کے لمحات کو کن عبادات میں گزاریں. اکثر سوچ بھی ہوتی ہے، سوال بھی ہوتا ہے، ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر طریقے کی عبادت اس میں کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس یہ کلمہ بتایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ اگر میں لیلت القدر پاؤں تو میں کیا کروں. کہا کہ بس تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگو، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا. اے اللہ تو عفو ہے اور تو بس اس عفو کو، اس معافی کو پسند کرتے. یعنی عفو کے عام اور سادہ معنی نا عام ذہنوں کو سمجھنے کے لیے بس معافی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، ورنہ یہ کہ اس کی جو لغت ہے اور اس کو جو کھول کر مفسرین کرام نے اس عفو کو بیان کیا نا، کہ وہاں پر بھی اللہ کی صفت یعنی وہ غفور، غفار اور غافر نہیں آئی بلکہ عفو آئی ہے. یعنی یہ جو عفو کی صفت ہے نا، یہ غفور سے خاص ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ یعنی معاف کرتے بلکہ محو کر دیتا ہے، وہ مٹا دیتا ہے. وہ یعفو عن کثیر، اور اسی سے عفو وہ درگزر کہ ہم عفو اور درگزر کریں. کہا نا کہ بس کیا کرو کہ ان کو معاف کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اپناؤ. تو ہم ویعفو عن کثیر، اور وہ بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان پر گرفت نہیں کرتا، بس ان کو مٹا دیتا ہے. وہ نامہ اعمال سے بھی مٹ جاتے ہیں. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان قریب یہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یعنی جدال فی آیات جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں. ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ چلتی ہے کہ دو یعنی لوگوں کو دیکھا کہ وہ قرآن کی آیات میں جو ہے وہ کچھ بحث و مباحثہ اس انداز کا کر رہے ہیں کہ وہ جھگڑے کی صورت پیدا ہو گئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں کوئی اور چیز ایسی نہیں ملی کہ جس میں تم یہ جدل کرو، یہ جھگڑا کرو؟ کیا صرف اللہ کی کتاب ہی اس جھگڑے کے لیے رہ گئی؟ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اور آپ کے لہجے میں نہایت غصے کے آثار نمایاں تھے. تو وہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں ان کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، جب ان سے کسی آیت کے بارے میں پوچھا گیا آپ کی رائے کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کی آیت کے بارے میں میری رائے، اگر میں اپنے فہم سے اور اپنی عقل سے اس کے بارے میں کوئی رائے دوں تو کون سا آسمان ہے جو مجھ پر سایہ کرے گا اور کون سی زمین ہے جو مجھے پناہ دے گی. اس نے اس قرآن کے بارے میں نا یعنی محتاط ہو کر یعنی یہ جو میں یا ہم یا علماء کرام جو اس قرآن کا بیان کرتے ہیں نا، یہ اتنی یعنی بڑی، اتنی نازک، اتنی بھاری ذمہ داری ہے نا کہ واقعی ہم خود اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کا شعور نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے کہ اس قرآن کی عظمت، اس کی بلندیاں، اس کا فہم اور اس کا بیان یہ کتنا بڑا، بھاری اور نازک کام ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرنا ضرور ہے. اس نے کوشش کی جاتی ہے اور کی جانی چاہیے اور شدید ترین ہونی چاہیے کہ اس قرآن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، کوئی ایسا جملہ نہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ قرآن کا مقصد نہیں ہے اور کہنے والا اس کو بیان کر دے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور تمہیں جو بھی کچھ دیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا ساز و سامان. یہ سب کچھ، یہ پوری دنیا، اس کی اپنی پوری زینتوں اور اس کے اپنے پورے خزانوں سمیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں جو کچھ بھی یہ دیا گیا ہے نا، یہ فمتاع الحیات دنیا، دنیا میں زندگی کو گزارنے کے لیے جو متاع حیات کی ضرورت ہے
وہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہر کسی کے لیے سواء للسائلین دے دیا ہے۔ وما عند اللہ خیر و ابقا، لیکن یہ یاد کرو کہ جو کچھ اللہ کے یہاں ہے نا وہ ان سب سے بہت بہتر، خیر و ابقا، اور باقی رہنے والا ہے۔ یعنی اصل میں ہر چیز کی اصل خیر کیا ہے کہ اس میں بقا ہو۔ اب وہ کوئی چیز ہوتی تو بہت بہتر، بہت عمدہ، بہت ہی ذائقے دار، لذیذ، آپ اس کو اختیار کرتے ہیں، لیکن اس میں یعنی جب وہ خیر باقی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں یعنی یہ جو نعمتیں ہیں نا، خیر اور بقا کے ساتھ موجود ہے۔ گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی متاع پہ ہی جو ہے وہ اپنا دل نہ دے بیٹھو، بلکہ اس کی حدوں سے پرے نا جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا، اور وہی کہ وہ ہمارے ادراک کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیر اور ابقا ہے، بہتر اور باقی رہنے والا۔ تو اس کی تلاش، اس کی کوشش اور اس کی جستجو ہونی چاہیے۔ ہے کس کے لیے؟ للذین آمنو، سب سے زیادہ خوش آئند یا خوشخبری اور بشارت یہ ہے کہ وہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آپ ایمان کو بھی پہلے لکھ سکتے ہیں، لیکن علماء کرام نے یتوکلون سے شروع کیا ہے۔ تو یہ جیسے یتوکلون سے شروع ہوتا ہے تو آگے یہ 10 صفات آ رہی ہیں، اور میں سورہ شورہ کے تعارف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ یہ اسلامی اس جماعت کو جس نے مدینے میں جا کر اسلامی معاشرے کی تعمیر اور تشکیل کرنی ہے، اس کو ہجرت مدینہ میں زاد راہ کے طور پر یہ سورۃ الشورى دی گئی ہے۔ یعنی یہ سفر کا آغاز کرنے سے پہلے، اب ایمان کی بنیاد پر ہی صبر کر رہے ہیں نا، یعنی یہ سفر اختیار کر رہے ہیں، تو اس لیے اس کو لکھا نہیں ہے، لیکن آپ اگر چاہیں تو اس کو لکھ سکتے ہیں، تو پھر یہ 11 ہو جائیں گی۔ لیکن یہ کہ اب ایمان تو تم لے آئے ہو، ارادہ تم نے کر لیا ہے اس ایمان پر جمے رہنے کا، اب جو ہے نا وہ علی ربہم یتوکلون، یہ توکل، یہ بھروسہ، یہ اللہ کا سہارا وہ چیز ہوگا جو اس سفر میں اور آگے اس سفر کے بعد اس اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں جو سب سے زیادہ مددگار ثابت ہوگی نا، وہ ہتھیار توکل ہے کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم، دوسری یا تیسری صفت، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، جو بار بار کہا نا کہ ان کو پکڑا جاتا ہے اور بہت سو سے درگزر کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اسم کی جو یعنی خودی جو تقسیم کر دی ہے قرآن نے، وہ کہا ہے کبائر الاثم۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں، سورۃ النساء میں بھی ہم یہ بات جو ہے وہ پڑھ کر آئے ہیں، اور خاص طور پر جو ہماری سیلڈن کی قرآن کی کلاس ہے، اس کبائر اسم کے ضمن میں ان کو وہ 70 اور 77 گناہ کبیرہ جو ہے، جو کہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو ہے وہ کبائر یعنی جیسے گناہ کبائر الاسم جو ان کی نامی کتاب ہے اس سے پڑھائے گئے ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ 70 یا 77 کبیرہ گناہ ہیں۔ اور واقعی یعنی اگر آپ یہ دیکھیں اور سوچیں نا، اب وہ تو اجتنبوا السبع موبقات، وہ تو 7 اس میں آ گئے، اور اس کے علاوہ 70 اور ہیں، اور اس کی جو یعنی اگر اس کے اصول آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ اس طریق القرآن میں تو یہ 70 کہہ دینا ہی میرے لیے میرے وقت کا بہترین استعمال ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بدلے کسی دنیاوی یا پھر عذاب یا پھر آخروی عذاب یا لعنت کی ہے یا اپنی رحمت سے دوری کا ذکر کیا ہے نا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے، تو وہ اجتناب کرتے کبائر الاسم۔ یعنی اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ چھوٹی چھوٹی لفزشیں یا جو ہے وہ بھی سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ صغیرہ گناہوں سے بچتی رہنا، کیونکہ یہ انسان پہ جمع ہوں گے تو اسے ہلاک کر دیں گے، جس طرح آگ کی چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جمع کر کے جب الاؤ تیار کیا جاتا ہے تو آگ کا الاؤ بھڑک اٹھتا ہے، تو اسی طرح کہا کہ یہ صغیرہ گناہ جب ایک شخص پر جمع ہوں گے تو اسے ہلاک کر دیں گے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے، مطلب بتانے کا یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی جو کوشش ہے نا، وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ بار بار آپ دیکھیں 3 بار آیا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، یعنی يَقْبَلُ التَّوْبَةَ،
عن عباده ويعفو عن كثير، اور وہ کرتا ہے اور پھر بہت سی چیزوں سے درگزر. وما اصابكم من مصیبت فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير او يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. تو یہ کثرت صغیرہ گناہوں کے لیے ہے، اور کبیرہ گناہوں سے بچنا، اجتناب کرنا، کوشش کر کے بچنا، اور اگر کبھی انسان سے سرزد ہو جائیں تو پھر اس کے لیے استغفار اور توبہ کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا. والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے. اچھا یہ بھی اسم ہے اور فواحش بھی کبائر الاثم ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی کیٹیگری کو نا الگ رکھا گیا، یعنی باقی تمام گناہ یعنی زندگی کے دوسرے دائرہ کار میں، لیکن یہ جو الفواحش کا گناہ ہے نا، یہ انسان کی یعنی خواہش نفس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی شرمگاہ سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ جو شیطان کا وار ہے نا عریانیت کا اور بے حیائی کا. آپ دیکھیں سورۃ النور میں ہم یہ بڑی تفصیل سے پڑھ کر آئے، ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشہ، ہے نا، اور وہ جو کہ جو ہے وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو فاحشہ ہے، جو بے حیائی ہے، وہ پھیلے. اور آپ دیکھیں آج یعنی جو میڈیا ہے، اور یعنی اس میڈیا کی آپ کوئی سی بھی شکل دیکھ لیں، یا یہ جو بھی کچھ یہ جو انڈسٹری ہے، یہ کس چیز کو پھیلا رہی؟ بے حیائی کو. اور اس بے حیائی کے نتیجے میں پھر بدکاریاں جنم لیتی ہیں. یہ سارے کے سارے آج جو یہ بے حیائی کا ایک فتنہ ہے، ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے، اور میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اور ہماری ان جنریشنز کے لیے بھی، یعنی تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اب ان کی آنکھیں جھکی یعنی جھکیں اور بند ہو سکیں. اور یہ ایسے ایسے مناظر ہیں، ایسی ایسی بے حیائی ہے، اور وہ یعنی نفس کو مشتعل بھی کرتی ہے. اور اگر یعنی آپ کو احساس ہونا کہ یہ کتنی غلط چیز ہے تو انسان اندر تک سے لرز جاتا ہے. لیکن یہ ہمارے بچے، یہ ہماری یوتھ، یہ امت مسلمہ کا شباب، یہ فواحش کا دروازہ اور وہ اسکرین پر اس کی صورتوں کو نا یعنی ایسی جگمگاتی ہوئی اور دوڑتی چلتی پھرتی، یہ سب کچھ جو کیا ہے الفواحش کا یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، وہ کبیرہ گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور وہ فواحش سے بھی بچتے ہیں. یعنی یہ کہ نہ تو خود اس کو اختیار کرنا، اس کو دیکھنا، اس کو سننا، اور یا اس میں مبتلا ہونا. اور آپ دیکھیں جیسے وہ پورنوگرافی، کہ وہ بھی ایک ایسی شدید ترین ایڈکشن ہے کہ اگر کوئی اس میں گرفتار ہو جائے تو اس کا اس سے نکلنا یعنی باقاعدہ پھر وہ یعنی کوئی علاج اس کا ہو، کوئی تھراپی اس کی ہو، کوئی باقاعدہ طور پر یعنی عمل کے ساتھ، بڑی سخت محنت اور کوشش کے ساتھ، کیونکہ نفس اور شیطان جو ہے وہ اس کو اس راہ سے جو ہے وہ نکلنے نہیں دیتا ہے. تو یہ ایک تو یعنی آنکھوں کی وہ یعلم خائنۃ الاعین، اور دوسری بات یہ کہ یہ فواحش آنکھوں کے سامنے کثرت کے ساتھ اور بالکل واضح انداز میں جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے نا، جب وہ غضب کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم یغفرون، وہ مغفرت، وہ معاف کر دیتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں ایک تو وہ اجتناب کرتے رہتے ہیں برائیوں سے، فواحش سے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کا، اور پھر یہ کہ ان کو اچھا ان کو ان کبائر الاسم پہ بھی غصہ آ سکتا ہے کہ کوئی کر رہا ہے، ان کو ان فواحش پر بھی غصہ آ سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ویسے ہی یعنی ایک یوں بھی ہے کہ کچھ انسانوں کا مزاج بڑا جو ہے وہ غصہ ور ہوتا ہے، تو جب وہ اس غضب کی حالت میں ہوں تو کیا کریں؟ ہم یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کر لیں کہ جب کسی ایک نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے، آپ نے کہا لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، کہ غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر. اچھا ایک بات یہ کہی جاتی ہے غصہ حرام ہے، اس کو سمجھ لیں کہ یعنی غصہ آنا حرام نہیں ہے، یا جیسے وہ ایک یعنی انسان کی وہ ایک کیفیت ہے، جیسے انسان خوش ہو جاتا ہے، جیسے انسان ناراض ہو جاتا ہے، جیسے انسان اداس ہو جاتا ہے نا، تو ایسے ہی وہ فطرت کے اندر نا ایک غصے اور غضب کی کیفیت پائی جاتی ہے. تو غصہ کا آ جانا حرام نہیں ہے. جیسے
زینت کو اختیار کرنا حرام نہیں ہے، یہ جو پردے کے ضمن میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے، اس کے اظہار پر پابندی لگائی گئی ہے۔ تو غصے اور غضب کا آ جانا منع نہیں ہے، اس کا اظہار جو ہے، اور اظہار غلط طریقے سے ہو، ہے نا، یعنی وہ یہی کہ جیسا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو کشتی میں جو ہے وہ یعنی کشتی میں پچھاڑ دے اور جو ہے وہ فتح یاب ہو جائے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ضبط میں رکھے۔ یہ وہ یعنی غصے کی حالت میں جو ضبط نفس ہے نا، کہ اس وقت چیخ پکار، توڑ پھوڑ، لوگوں کے دلوں کو ہم یعنی زخمی کرتے ہیں، پھر اس غصے کی حالت میں ہم اور جو ہے وہ لوگوں کو ناراض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا جب بھی وہ آپ کے سامنے لائے گے، البتہ اگر اللہ کی حدود یا جو کچھ بھی یعنی اللہ کی باتوں میں، دین کے معاملے میں اگر کسی نے ان حدود کی توہین کی تو آپ نے اللہ کے لیے اس سے بدلہ بھی لیا، اور ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار بھی جو ہے وہ نمایاں نظر آئے۔ تو یہ کہ اللہ کے حدود اللہ کے دین کے لیے اور اس کو صحیح طور پر کرنا، یعنی غلط طریقے سے غصے کا جو اظہار ہے نا وہ منع ہے۔ اور بات کیا ہے، غصے اور غضب کی کیفیت میں نا یعنی معاف نہیں کرتے، کہا ہم یغفرون، غصہ آ جانے کے باوجود وہ معاف کرتے تھے، کیونکہ پھر وہی کہ یہ جو وہ جماعت ہے جس کو ایک اعلیٰ درجے کا کام کرنا ہے، جس کو یہ کتاب وراثت میں دی گئی ہے، جس کو اس بات کا امی بنایا گیا کہ وہ اللہ کے قانون پر اللہ کے دین کا نفاذ کرے، اگر وہ ہر وقت غصے اور غضب کی ہی کیفیت میں رہتی ہے اور اس کے پاس کسی کے لیے معافی نہیں ہوتی، تو اسلامی ریاست کی تعمیر کا تو خیال ہی دل سے نکال دیں، بھول جائیں۔ آج جو امت مسلمہ کے حالات ہیں نا، آپ دیکھیں کہ یعنی اگر وہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہے تو دین نافذ نہیں ہو سکتا، اگر بے حیائی اور وہ کھلی ہے اور معاشرے میں جو ہے وہ رائج ہے تو بھی دین کا نفاذ نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ غصے کی حالت میں صرف اور صرف غضب کا مظاہرہ ہے تب بھی دین نافذ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ امت مسلمہ ان تمام جو ہے نا وہ چیزوں میں گرفتار ہے، اور اسی لیے جو ہے نا آج اسلام نہ زندہ ہے نہ نافذ ہے، بلکہ کمزور کیا کہ بس وہ اپنی آخری جو ہے وہ سانسیں لے رہا ہے۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنے پروردگار کا حکم مانتے ہیں۔ اب یہ کہ استجاب یعنی جیسے وہ جو کہا گیا نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہاں پہ اس کو استجاب کے ساتھ جسے استجابی کیفیت جو ہے نا، جو ادعونی استجب لکم سے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آتی ہے، تو وہ اللہ کے حکم کو فوری طور پر مانتے ہیں، جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، استجاب یعنی لبیک کہتے ہیں، اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ وہ اقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی یہ کہ اس معاشرے میں اللہ کی اطاعت اور نماز کا قیام، یہ جو قیام نماز باجماعت کا نظام کا جو قیام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مدینے میں پہلا قدم رکھتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کی تعمیر سے، صحابہ کرام کی بے سر و سامانی کے حل سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، مساجد مرکز ہیں، اس تمام پوری اسلامی ریاست کا نا جو مرکز ہے وہ مسجد ہے۔ یہ پارلیمنٹس یا کانگریس، یہ جو وائٹ ہاؤسز ہیں یعنی پارلیمنٹ بلڈنگز ہیں، یہ یعنی یہ بعد کی پیداوار اور وہ تعمیر ہو جائیں، لیکن اس کے لیے کسی تخت کی اور اس تخت کے لیے کسی عمارت کی ضرور اسلامی نظام خلافت کے لیے نہیں ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، مسجد کے ذریعے یہ کام نہایت آسانی اور سادگی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ ہے سورۃ الشورى، جو کہ اس شورى کے لفظ سے بھی جو ہے وہ اسی لفظ سے ماخوذ ہے۔ یہ نا اس کا علامتی نام تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بنیادی مضمون ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک کی ورڈز، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہی سورۃ الشورى کی جو ہے وہ تھیم ہے۔ جو شورى کا جو لفظ ہے، امر تو ہمیں پتہ ہے یہ کام ہے، یعنی مختلف امور ہوں گے اور ہم ان کے کام ہوں گے ان کے درمیان۔ شورا کا جو لفظ ہے اس کا روپ شین واو را ہے۔ کہتے ہیں اشوار کے معنی ہوتے ہیں ظاہری سامان آرائش، یعنی وہ جو
نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نا جیسے ایک ظاہری طور پر سامان آرائش نظر آتا ہے، ایک باطنی طور پر ہوتا ہے۔ شرط الاصل و اشرط کہتے ہیں چھتے سے شہد نکالنا، یعنی جیسے وہ خلاصہ کا عمل اس کی آلودگیوں کو صاف کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، چھتے سے شہد نکالنے کا عمل جو ہے نا یہ کہلاتا ہے شرط الاصل و اشرط ہے نا۔ اور یہ اور کہا جاتا ہے کہ وہ باتیں جو کہ چھتے سے نکالے ہوئے تازہ شہد کی طرح، یعنی اب سوچیں کہ وہ شہد تازہ بھی ہے، وہ کتنا شیریں ہے اور کتنا جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ شرط الدابہ کہتے ہیں یعنی جانور یا گھوڑے کی رفتار کو اس کے دوڑنے کے ذریعے جب معلوم کیا جاتا ہے نا، یعنی یہ کس پائے کا گھوڑا ہے وہ اس کی دوڑ سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ اور اسی سے یہ لفظ جو ہے وہ یعنی مشاورہ اور مشورہ اور التشاور کے معنوں میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف بات لوٹا کر رائے معلوم کرنا، یعنی جیسے کہ شرط الاصل یعنی چھتے سے شہد نکالنا، اسی طرح اس باتوں کے ذریعے اس بات کا اصل خلاصہ مغز اور نتیجہ نکالنا۔ اور شورا کہتے ہیں یا اشورا کہتے ہیں ہر وہ امر جس میں مشورہ کیا جائے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم قرآنی سے، یعنی یہی نص قرآنی ہے جس کی دلیل سے جو ہے وہ یہ ثابت ہے کہ ان کے اپنے کام جو ہے وہ مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ مشورہ اسلامی جماعت میں کسی بھی بات کو طے کرنے کے لیے جو ہے اسی یعنی جو اسلامی ریاست کی تعمیر اور تشکیل میں جس بنیاد کی نا، جیسے جس سیمنٹ کے ساتھ جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، وہ یہ شورا ہے کہ ان کے آپس کے کام مشورے سے طے۔ اچھا کن معاملوں میں مشورہ کیا جائے گا؟ اب میں ہر معاملہ تو نہیں بتا سکتی، صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ کس معاملے میں نہیں کیا جائے گا۔ اب اقام الصلاۃ میں نماز کے 5 اوقات میں مشورہ نہیں کیا جائے گا کہ فجر کی نماز ہوگی کہ نہیں، ظہر کی ہوگی کہ نہیں، وہ تو طے ہے۔ اب مشورہ کس چیز میں کیا جا سکتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ابھی 1 بجے سے 3 بجے تک ظہر کا ٹائم ہے، اب جماعت کس وقت کی جائے، مشورہ اس میں ہوگا، 1 بجے کی جائے، 1:15 بجے کی جائے، 1:30 بجے کی جائے یا 2 بجے کی جائے، یہ آپس میں مشورے سے طے ہوگا۔ اور اسی سے آپ نا پھر ہر کام کے مشورے کا تعین یہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مشورہ کیا جائے۔ اچھا استخارہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مشورے کی ایک صورت ہے کہ استخارہ کیا جائے اور پھر اپنا کام کیا جائے، لیکن جب وہ سیاست ہوگی، جب وہ خلافت ہوگی تو اس میں ہزاروں کام ہوں گے۔ اس فوج کا سپہ سالار کس کو بنایا جائے، اس کا اسسٹنٹ کس کو بنایا جائے، کس وقت روانہ کیا جائے، اس کی مدد کے لیے کس کو بھیجا جائے، ان کو کیا جو ہدایات ہیں وہ دے کر جو ہے وہ بھیجا جائے نا۔ اور یہ مشورہ اپنے گھریلو معاملات میں، انفرادی امور میں بھی کیا جائے گا، اور یہ کہ پھر جو جماعت کے اور حکومت اور خلافت کے معاملات ہیں اس میں بھی کیا جائے گا۔ مشورہ جن سے لیا جائے نا ان کا ایک تو مقام بھی بہت بڑا ہے، دوسری بات ان میں نا مشورہ دینے کی اہلیت ہونی چاہیے، عقل ہونا چاہیے، یعنی وہ جو نتیجہ اخذ کرتی ہے عقل۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وزیر و مشیر تھے سب سے پہلے نمبر پر تو 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بہت ہی بات خوبصورت بھی ہے، بات عجیب بھی ہے کہ ہمیشہ دونوں کا مشورہ مختلف ہوا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جن سے آپ مشورہ لیں گے وہ 10 ہو سکتے ہیں، 2 ہو سکتے ہیں، 100 ہو سکتے ہیں، اور سب کے مشورے ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ تو اس میں پھر جو خلیفہ ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انچارج ہے، اس کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان میں سے کس کی رائے کو تسلیم کرے۔ اور اس میں مشورے کی اور رائے کی قربانی اس نظام اجتماعیت میں بہت زیادہ ضروری ہے کہ بس اس وقت پھر اپنی رائے سے، جبکہ جو امیر ہے اس نے طے کر لیا نا، اسی وقت اپنی رائے سے دستبردار ہو جانا ہے، نہ واک آؤٹ کی اجازت ہے، نہ پھر ہمیشہ ہو سکتا ہے وہ جو طے کیا گئی رائے ہو سکتا ہے کہ وہ درست نہ ہو اور اس کے غلط نتائج بھی سامنے آئے، لیکن اب پھر ہمیشہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے اس کے برخلاف مشورہ دیا تھا اس لیے جو ہے وہ ایسا ہوا۔ تو یہ مشورہ ہے، آپس میں مشورے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے یہ بتایا، خلفائے راشدین نے اپنی سنت کے ساتھ یہ بتایا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے اس کے تعارف میں بتایا کہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ہی مجلس شورا جو ہے وہ مقرر کر دی تھی،
اور یعنی آپ اس کو پارلیمنٹ کہیں، کابینہ کہیں، کیبنٹ کہیں، جو کچھ بھی کہیں نا، وہ مجلس شورا ہے. یعنی یہ کہ یہ جو پارلیمنٹ ممبرس جو کچھ بھی باتیں کرتے ہیں، رائے طے، یہ نہیں کہ بس وہ ڈکٹیٹرشپ ہے، بس خلیفہ آیا. خلیفہ کو اختیار سب ہے، لیکن وہ مشورے کے ذریعے یہ سارے کے سارے کام کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ انفاق ہے. اب دیکھیں، یعنی اسلامی ریاست کی تعمیر انفاق کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. افرادی قوت کی ضرورت ہے، ان کے اندر نیکی ہونی چاہیے، توکل ہونا چاہیے، ان کے پاس گناہوں اور بے حیائی سے دوری ہونی چاہیے، ان کے پاس مغفرت ہونی چاہیے، اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، ان کے آپس کے کام مشورے سے طے ہوں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مال کے لالچی ہوں اور وہ صرف اور صرف اس کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر لیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اس کے لیے پھر مالی، جہاں رائے کی قربانی کی ضرورت ہے وہیں مالی قربانی کی بھی ضرورت ہے. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں ہم یغفرون تھا نا، تو بس اب یہی بات کہ بس صرف معافی کرنا ہے. اب یہاں پہ وہ جو یہ جو بدلہ ہے نا، ہم ینتصرون، اور کچھ علماء کرام نے ان دو کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم یغفرون اور ہم ینتصرون. زیادتی کا بدلہ یہ قصاص ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قصاص میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ الْحَيَاةُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ دیکھیں وہ معافی کو ہی ابھارا گیا ہے، لیکن یہ کہ اب ہر وقت معاف کر دیا جائے تو جو مجرم ہے اپنے جرم پر نا، یعنی دست دراز ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے تو معافی مل ہی جائے گی. اس لیے وہ مجرم کو جرم کی سزا دینا، یہ جو نظام عدل جو ہم نے کہا کہ وہ امرت لأعدل بینکم، اس عدل کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ زیادتیوں کا بدلہ، کچھ زیادتیوں کی سزائیں جو ہے وہ ان کو دی جائے. لیکن یہ کہ بس اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے کیا ہے، بس پھر وہی العین بالعین اور والاذن بالاذن والسن بالسن. بس آنکھ کے بدلے آنکھ، پھر کان کے بدلے کان، اور ناک کے بدلے ناک، اور دانت کے بدلے دانت. یہ زیادتی کا بدلہ. اور جب کہ ان کے اوپر بغاوت کے ساتھ زیادتی کی جائے، ہم ینتصرون، وہ اس کا بدلہ لیتے. یہ بتایا جا رہا ہے وہاں پر جسٹس ہوگا، انصاف ہوگا اس اسلامی ریاست میں. وہاں پر تمہاری زیادتیوں کے لیے تمہیں کچھ سزائیں بھگتنی پڑیں گی، کچھ کفارہ تمہیں ادا کرنا پڑے گا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر تو بس اللہ کے ذمے ہے. یعنی یہ کہ پھر یعنی وہ جو کوئی معاف کر دے اور برائی کا بدلہ ویسی برائی ہے، اور فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے. تو یہ کہ برائی اس نے برائی کی، اس کا بدلہ اسی برائی کی صورت میں اس سے مل جائے. اس میں زیادتی نہیں ہو سکتی. وہ بدلہ لیتے ہیں، برابری کی بنیاد پر بدلہ ہوگا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا یہ بتایا گیا کہ معافی اس بدلے سے زیادہ اچھی ہے. یعنی کہیں پر وہ بدلہ لینا لازم اور ملزوم، اور اس بدلہ لینے کا حق بھی نا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی نا وہ طے کرے گا. یعنی خلیفہ یہ طے نہیں کر سکتا کہ یہ وارث نے جان کے بدلے جان لینی ہے، دیت لینی ہے یا معاف کرنا ہے. اب یہ خود طے کرے گا میں نے کیا کرنا ہے. جیسی برائی ویسا بدلہ بالکل درست ہے، جائز، اور اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن فمن عفا، پھر معافی تو ہمیشہ بہتر ہے نا. پھر اگر وہ معاف کر دے وہ اصلاح. اب یہاں پر اصلاح جو ہے وہ معنی صلح ہے. اب ان دو فریقوں کے درمیان صلح ہونی چاہیے. اب یہ کہ باقاعدہ طور پر تو معاف کر دیا، وہ اس جرگے کے سامنے تو معاف کر دیا، اس پارلیمنٹ، اس مجلس شورا کے سامنے تو معاف کر دیا، لیکن واپس جا کر پھر تلوار نکالی اور قتل کر دیا. نہیں، پھر یہ صلح ہونی چاہیے. پھر واقعتاً جو ہے یعنی معافی صلح کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی دباؤ کے تحت معاف کر دیا اور بعد میں پھر وہ قبیلہ اس قبیلے سے ساری زندگی بدلا لیتا رہا. وہ اسلحہ اور صلح، اسی لیے کہا ایک دو لوگوں کے درمیان الصلح خیر. اور یہ جو صلح ہے بہت بہتر ہے. اور دو لوگوں کے درمیان جب کہ کوئی ناراضگی، کوئی شکوہ، کوئی چیز ہو جائے تو اس میں صلح کرا دینا، اس میں اصلاح کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جو صلح نامہ ہے وہ طے ہو جائے. فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو بس اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ. یعنی اللہ نے اختیار دے دیا کہ ہم ینتصرون، تم اس برائی کے بدلے ان کے ساتھ برائی کر سکتے، اس کے باوجود نہیں کر رہے اور معاف کر رہے اور صلح کر رہے ہو، تو اللہ کہتا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو بس اس کا اجر جو ہے نا
وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ انہو لا یحب الظالمین، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو وہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ انہو لا یحب الظالمین، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ولا من انتصر بعد ظلمہ، اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے فاولئک ما علیہم من سبیل، تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے۔ اب وہ لوگ نا اس کو ناگواہ، یہ تو بدلہ لیتا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لے سکتا ہے بدلہ۔ کچھ ایسی چیزیں پھر وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا ہے نا تو کہا یا تو یہ رہے گا یا میں رہوں گا، تو اس کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ یعنی کبھی کبھی وہ شدید ہو جاتا ہے، سوا ہو جاتا ہے آپ کے اپنے یعنی جتنے بھی پیمانے اور ضبط ہوتے ہیں اس سے جب لبریز ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے سینوں کی آگ کو بجھانے کے لیے اس بدلہ لینے کی اجازت ہے، اور اس پر پھر کوئی راہ نہیں ہے، اس پر پھر کوئی جو ہے وہ یعنی نکیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہ 10 صفات ہمارے پاس آتی ہیں، لیکن آپ کے پاس آپ کو سلائیڈ میں جو اور بہت ساری باتیں نظر آ رہی ہیں نا، وہ میں جو ہے وہ آگے جو ہے وہ جا کر کو بتاتی ہوں۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، اور الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور وہ زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں۔ اور یہ کہ اگر یعنی معافی نہیں ہو رہی تو پھر، اور اگر زیادتی کا بدلہ، برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی سے نہیں لیا جا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور زمین میں بغیر حق کے بغاوت ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اور یہ ہے یعنی جیسے سورۃ الشورى کا وہ جو بنیادی پوائنٹ ہے نا، وہ تو ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور یہ ہے اس سورہ کے لیے کیونکہ وہ ان پوری 10 صفات کے ساتھ ایک صفت آ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو جو اکٹھا کیا گیا نا وہ کہا گیا کہ جو کوئی صبر کر دے وغفرا وَإِذَا مَا غَضِبُ هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے کیا کرتے ہیں، وہ معاف کر دیتے۔ تو کہا یہ دونوں چیزیں ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ تو اس عزم الامور کے لیے اس جماعت کی تشکیل کی جا رہی ہے، اور پوری مسلم امہ کی تشکیل انہی عزم الامور پر ہوتی ہے۔ یہ جو 1 سے لے کر 19 تک جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ پوائنٹس لکھے ہو نا، یہ سورۃ الشورى میں ہم سب سے پہلے شریعت دین پڑھ کر آئے، آپ دیکھیں، اور یہ شریعت دین وحی الہی کے ساتھ آتی ہے اور ظاہر ہے اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے، وہ اقامت دین ہے نا، یعنی اس وحی اور شریعت کو اس دین میں نافذ کرنا، تفرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس اقامت دین پر استقامت اختیار کرنی، پھر وہی کہ خواہش نفس اور اس کا ضبط اور اس سے رکنا، اور وہ امرت لأعدل بینکم، عدل کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ پھر وہی ایمان ہے اور توکل ہے، دونوں ساتھ ساتھ۔ یہ ایمان اور توکل سے ہم نے ابھی یہ جو ہے وہ پورے کے پورے جو ہے وہ 10 جو ہے وہ صفات اس کے اندر پڑی، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جو صلح اور معافی اور صبر اور معافی ہے نا، یہ ہم نے اضافی جو ہے وہ یہاں پر لکھا، جو کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو یہ سورۃ الشورى نا عزم امور سکھاتی ہے، جو ہم نے اس سے پہلے وہ سورہ فصلت میں ہم نے پڑھے نا کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، صبر کرنے والوں کو ملتا ہے اور بڑے نصیبے والوں کو ملتا ہے۔ تو یہ جو عزم الامور ہے نا، یہی دراصل ذو حظ عظیم والے ہیں، جو ان عزم امور پر، اور عزم آپ کو پتا ہے کہ پختہ ارادہ ہے، اور امور کاموں میں پختہ ارادہ ہے، صرف دعوے نہیں کہ بس محض جو ہے نا وہ عزم کر لیا، محض باتیں قصے، لیکن یہ کہ اصل میں الامور کے ذریعے ان کو نافذ کرنا۔ اسی لیے جو یعنی حکمران ہے نا ان کو اولو الامر کہا جاتا ہے، کہ وہ اس امر کو نافذ کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے عزم امور، یہ ہے بڑے پختہ ارادے کرنے والے کام۔ اور اے امت مسلمہ، جو منصب تمہیں عطا کیا گیا، یہ جو ہے نا اس کا تقاضا ہے کہ تم ان عزم الامور پر نافذ ہو جاؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نا عزم الامور والے تھے، اور اسی لیے تو نا وہ اس یعنی ایک ذرے سے انہوں نے شروع کر کے اور فتح مکہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا
یعنی 22.5 لاکھ مربع میل پر اسلامی سلطنت کا جھنڈا جو ہے نا وہ لہراتا ہے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیہ، وہی جام گردش میں لا ساقیہ، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنوں بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ کاش امت مسلمہ، اور پھر یہ کہ صرف جوان نہیں بلکہ بوڑھے بھی اور ضعیف بھی، امیر بھی اور غریب بھی، عورت اور مرد بھی، کاش نہ ہمیں یہ قرآن کا یہ پیغام اور عزم الامور پر عمل کرنا جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ اور وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب وہ عذاب دیکھیں گے، یقولون هل الى مرد من سبیل، تو وہ کہیں گے کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یعنی وہ عذاب دیکھ کر نا واپس پلٹنا چاہیں گے، راہ کوئی نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خاشعین من الذل، اور آپ دیکھیں گے کہ جب انہیں اس دوزخ پر پیش کیا جائے گا نا تو ذلت کے مارے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یہ جو ذل ہے نا جیسے ذلول، اور اس میں پھر وہ جھکاؤ کا معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، یعنی ایک تو وہ ذوف کے ساتھ کمزوری کے ساتھ جھکنا بھی اور ایک ذلت کے ساتھ جھکنا بھی ہے، تو یہاں پہ یہ ذلت کے ساتھ جھکنا ہے۔ ینظرون من طرف خفی، اور وہ ذلت کے مارے جھکے ہوئے نا جیسے دزدیدہ نگاہوں سے، جیسے وہ اطراف سے، سامنے سے نہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا آئی کانٹیکٹ کے ساتھ نہیں، بلکہ جیسے کناروں سے، نیچی نگاہوں سے نا وہ یہ سارے مناظر دیکھ، گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس پیغام پر عمل نہیں کرے گا اور اس کے مقابل میں کھڑا ہو جائے گا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ وقال الذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے تھے وہ کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اصل میں خسارہ اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالے رکھا۔ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا، بات کیا صرف اپنا نفس نہیں بلکہ یہ کہ ایک تو امت مسلمہ کو تمام دنیا کے انسانوں پر ذمہ دار بنایا گیا، اور پھر ہر گھر میں نا، ہر خاندان میں، پھر ہر جو مرد اور عورت ہے، جو والدین ہے، جو گھر کے سربراہ ہیں، وہ ان اہل و عیال کے ذمہ دار بنتے، اور وہ صرف اپنے آپ کو خسارے میں نہیں ڈالتے جب وہ برائیوں میں اور حق کے خلاف عمل کرتے ہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس خسارے میں ڈالتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس خسارے سے بچانے، اور اصل خسارہ یوم القیامہ، اس قیامت کے دن کا ہے۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اور کیا سن لو، یاد رکھو، یہ جو ظالم ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں، یعنی ایک تو وہ کل ہم نے پڑھا دار الخلد، جو کہ ویسے تو جنت کی نعمتوں کے لیے، لیکن جہنم کے لیے بھی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب عذاب مقیم بھی کیا ہے؟ ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب، یعنی نہ اس میں تخفیف کی جائے گی، نہ کمی کی جائے گی، نہ انہیں اس سے نکالا جائے گا۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون اللہ، اور اس دن کے آنے سے نہیں، اور ان کے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، یعنی ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے اور ان کے لیے کوئی ایسا ولی کارساز دوست اور سرپرست نہ ہوگا جو ینصرونہم من دون اللہ، کیونکہ ان کے لیے وہ جو آپ دیکھیں بار بار جو اصطلاح استعمال اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پکارتے ہیں، اب اللہ کو چھوڑ کر ہے کوئی ولی کارساز سرپرست اور مددگار جو آ کر تمہاری مدد کرے اور تمہیں چھڑا لے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں۔ استجیبو، اب کہتے ہیں نا استجابو، استجیبو لربکم، اور کیا کرو کہ تم اللہ کا حکم مان لو اس دن سے پہلے پہلے، من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں، یہ اللہ کا یہ فیصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ دن ٹالا جائے، تو اس سے پہلے پہلے حکم ماننا ہے، اس سے پہلے پہلے حکم مان لیں تو ہدایت کا راستہ بھی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اور اگر نہ مانا، ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن نہ تو تمہارے لیے کوئی ملجا ہے اور نہ ہی تم اس دن نہ کسی من نکیر، کسی ناگواری کا اظہار بھی کر سکو گے۔ اب دیکھیے اتنے شدید عذاب ہے، مقیم ہے، ہمیشہ رہنے والے،
لیکن ان سے ناگواری کے اظہار کی بھی ممانعت ہوگی، کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ نہ اس سے ناراض ہو سکتے، نہ اس سے ناگواری کا اظہار کر، گو کہ ان کو پسند نہیں آئے گا، لیکن یہ کہ اب اس میں رہنا تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اللہ کو چھوڑ کر نا ما لکم من ملجا، اس لیے وہ جو کہا نا کہ اللہ بس تو ہی ہے وہ ملجا منجا ماوا، سب کچھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ، اس دنیا میں اس قیامت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اس کے احکام، اس کی لائی ہوئی یعنی بھیجی ہوئی کتاب اور شریعت کتابیں ہو جاؤ، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اور اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیں، اب اتنی وضاحتوں کے بعد بھی کوئی اس ہدایت کے راستے پر نہ آئے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر حفاظت کرنے والا، نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے، ان علیک الا البلاغ، ہاں بھیجا کس لیے گیا؟ پہنچا دینے کے لیے، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، وہی دنیا دار انسان کی نفسیات کو بار بار قرآن تکرار کے ساتھ بتاتا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی نفسیات کو اس مزاج کے تابع نہ بنائیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا تھا پھر کوئی تکلیف پہنچے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو اس وقت انسان بڑی ہی ناشکری کی حالت میں، یعنی جب رحمت ملتی ہے فرحہ بہا، بہت خوش ہوتا ہے، اور جب کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ جو کہ اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ بالکل ناشکرا بن بیٹھتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت تو اللہ ہی کے لیے، وہی مالک ہے، اور وہی اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ کب تمہیں نعمتیں ملیں اور کب تمہیں جو ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کے سبب کوئی تکلیف پہنچے۔ یخلق ما یشاء، اور وہ جیسے جی چاہے پیدا کرے، یعنی ملکیت بھی اس کی ہے اور خلقت بھی اس کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ اب وہ اہل عرب کا بھی خیال، اور پھر آج بھی وہ لوگوں کے اندر وہی نا جو کمپلیکسز آ گئے نا، اور کچھ کلچر آ گئے، یعنی وہ نکلتے نہیں ہیں کہ وہ بیٹوں کو بیٹیوں سے برتر یا بہتر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی نا ایک بڑی خوبصورت بات میں پڑھی تھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اناسا کا ذکر پہلے کیا تو اس میں نا فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے بعد دونوں نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، اب دیکھیں پھر یہ او یزوجہم ذکرانا، اور یا یہ کہ ان کو دونوں کو جو ہے وہ ملا، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور یہ کہ بیٹے اور بیٹیوں کو ملا کر بھی دیتا ہے، یعنی دو بیٹے دو بیٹیاں، ایک بیٹا ایک بیٹی، زیادہ کم ہو سکتے ہیں، اور کسی کے پاس صرف بیٹیاں اور کسی کے پاس صرف بیٹے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، وہی جیسے وہ رزق اس کی تقسیم ہے نا، تو یہ اولاد کا رزق بھی اس کی تقسیم ہے، اس میں کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہتا ہے نا عقیم بھی بنا دیتا ہے، یعنی عقیم کہتے ہیں ایسی ہواؤں کو جو بار آور نہیں ہوتی، یعنی جیسے کہ بانجھ پن کو جو ہے وہ عقیم کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نہیں دیتا۔ انہ علیم قدیر، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت پر۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے نا، یعنی اپنی اولاد، مال اور یعنی سرداریاں، یہ تین چیزوں پر ان کا بڑا فخر اور غرور تھا، اور اس میں بھی پھر وہ بیٹوں کو بہت پسند کیا تھا، اسی لیے بار بار کہا نا کہ اپنے لیے تو بیٹوں کو اختیار کر لیا اور اللہ کے لیے بیٹیوں کو اختیار کر دیا۔ لیکن نا حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ آج کا مسلمان بھی نا بیٹیوں کی پیدائش پر روتا ہے، پھر اس عورت کو جس کے پاس بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو یعنی سسرال میں کیا اور اپنے گھر والے کیا، یعنی وہ تانوں کی زد میں آ جاتی ہے۔ کاش یہ آیت نہ ہمارے سامنے ایسی واضح ہو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ یہ اللہ کی عطا کرتا تقسیم۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہوتی نا تو بس افسوس اور حسرت، اور یہ کہ پھر وہی کہ عورت جو ہے وہ قصوروار ٹھہر جاتی ہے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ماریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد ہوتی ہے، باقی اور ایک نہیں کثرت کے ساتھ جو ہے وہ بیویاں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی اور بیوی سے ان کو اولاد نہیں دی، حضرت عائشہ صدیقہ ہوں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا اب ان کا کوئی قصور یا یہ کہ ان کی کوئی قسمت کی خرابی، یعنی ان جیسی قسمت والی
کون سی عورت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر راضی ہوئی، اور یہ کہ ہمیں بھی نا اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلوں کے اوپر راضی ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ طلب نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام طلب کر رہے ہیں، اور بیٹا نہیں ہے تو بیٹا بھی طلب کیا جا سکتا ہے، اور بیٹی نہیں ہے تو بیٹی بھی طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ میری عطا ہے، یہ میری تقسیم ہے، انہو علیم قدیر، اور بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا، اس کا علم اور اس کی قدرت، اس نے ہی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب۔ یہ آیت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ اہمیت رکھتی ہے اس نزول وحی کے لیے نا، یہ بنیاد رکھتی ہے کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، ان یکلمہ اللہ یعنی کہ رو در رو کلام کرے، الا وحیا، لیکن وحی کی صورت میں۔ یہ جو بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ یہ وحی ہے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، ان سے کہہ دو میں تمہاری ہی طرح کا بشر ہوں، لیکن یہ کہ یوحا الی، اور میری طرف جو ہے وہ وحی کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر اس وحی کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، لیکن اس وحی کی تقسیم کس طرح ہے، اور آپ دیکھیں آغاز کیسے تھا، کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے اس نے آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف وحی کیا۔ اب یہاں پر نا یعنی وہ پورے قرآن میں وحی پھیلی ہوئی، یہاں پر اشارہ یہ ہے کہ یہ وحی کس طرح ہوتی ہے۔ ایک تو کلام رو در رو، یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ نبی کا منصب جدا تو ہے، ممتاز ہے، لیکن یہ کہ وہ بشر ہے، الا واحیا، وحی کی صورت میں، او من وراء حجاب، یعنی یہ وحی کی صورت میں کلام ہوتا ہے، اسی لیے یہ جو اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے وہ کلام الہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یا پھر یہ کہ او من وراء حجاب، اب وحی کے ذریعے سے نہیں آیا تو پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے، اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا وہ کوئی اپنا بھیجا جانے والا فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، انہ علی حکیم، وہ عالی شان اور حکمت والا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی۔ اب اس وحی کا تمام پیغمبروں کی طرف جو وحی کی گئی نا وہ ان تین صورتوں میں ہی کی جاتی، یعنی وہ ہوتا اللہ کا کلام ہے لیکن وحی کی صورت میں ہوتا ہے، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے ہوتا ہے۔ تیسری بات کیا ہے کہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے اس وحی کے لیے۔ یہاں پر صرف الا وحیا کا جو لفظ ہے نا یہ ایسے کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر یہ بات کہی کہ یعنی اللہ کے فرشتے نے یا جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے اور اس کو بیان کر دیا۔ اب پردے سے پیچھے سے اس کے لیے نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور وہ نا حجاب کے پیچھے سے تھا، اسی لیے تو کہا تھا ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ یعنی پردے کے پیچھے سے نہ ہوتا اور وہ رو در رو ہوتا تو پھر دیکھنے کی تمنا کیوں کی جاتی اور وہ شوق ہی کیوں پیدا ہوتا؟ تو کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہی قصہ ہم پڑھ کر آئے کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تجلی ربہ للجبر خر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تو گر پڑے اور پہاڑ بھی جو ہے اس تجلی سے ریزہ ریزہ ہو گئے۔ تو یہ حجاب کے پیچھے سے یہ کلام ہوتا ہے، یعنی اب اس میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا فرشتہ یا وحی کا اترنا، لیکن حجاب کے پیچھے وہ یعنی جو واسطہ اگر ذریعہ وہ بس حجاب ہے جس کی رکاوٹ ہے، اور یہ کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام ہے وہ بھی من وراء حجاب ہی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ یا پھر اپنا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، جیسے حضرت جبرائیل امی جو ہے وہ پھر لے کر آتے ہیں اور قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وحی کو نزول کر۔ تو یہ نا جسے تین بنیادی قسمیں، اب اس کے یہ ان تین قسموں کی وحی اور کس کس طریقے سے نازل ہوتی ہے یہ الگ بحث ہے، اس کو علم وحی کہتے ہیں، اور علوم القرآن کا ایک بہت خاص بہت ہی
یعنی محبوب پسندیدہ موضوع ہے، کیونکہ یہ جب تک نہ پتا چلے تو پھر آگے اس وحی یا اس قرآن پر کیسے گفتگو ہو. پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کے طریقے، تو وہ حجاب کے پیچھے سے بھی ہیں، وہ دل میں وحی آ رہی ہے، وہ جبرائیل امی آ رہے ہیں. اب وہ فرشتہ جو ہے وہ کبھی اپنی صورت میں، جس کو کہتے ہیں ملکی صورت، وہ اس میں آ رہا ہے، کبھی وہ انسانی صورت میں آ رہا ہے، جیسے کہ وہ مشہور صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تھے، کبھی کسی اجنبی کی شکل میں، ایک اجنبی مسافر آ گیا جسے صحابہ کرام نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس کو دیکھا ہی نہیں، جس سے حدیث جبرائیل اور جس کو ام الحدیث کہا جاتا ہے وہ ہمارے پاس مل جاتی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ایک روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترنے کے طریقوں میں سب سے زیادہ اشد اور سخت جو وحی کا طریقہ تھا وہ تھا سلسلۃ الجرس، جس کو قافلے کی گھنٹیوں کی آواز سے تشبیہ دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ سے تشبیہ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ پر سب سے زیادہ شدید تھا، ہوا اشدہ علی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طریقے کی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردیوں میں بھی آپ کی پیشانی پر پسینہ موتیوں کی صورت میں نمودار ہوتا اور ڈھلکنے لگتا تھا. آپ پر اتنا بوجھ ہوتا کہ آپ بیٹھ جاتے، آپ جس اونٹنی پر سوار ہوتے وہ بیٹھ جاتی. اور جس طرح زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی یہ کیفیت طاری ہوئی تو آپ کا جو گھٹنا تھا وہ میرے زانوں پہ تھا، مجھے لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یہ قول ثقیل ہے، اس کی عظمت اور اس کی بلندیاں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ یعنی اتنا آسان نہیں تھا اس کا اترنا. اس وحی کو یعنی اس وحی کا جو تحمل تھا نا وہ بہت مشکل تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تحمل کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ امت کے سامنے اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بیان کی گئی، اور آج میرے اور آپ کے پاس جو ہے وہ یہ قرآن مکمل 2 جلدوں کے درمیان موجود ہے. ماں کنتا تدریم الکتاب، اور آپ جانتے ہی نہیں تھے یہ کتاب کیا چیز. اب یہ کتابی صورت میں نا آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی یہ پتا تھا کہ ایمان، دونوں چیزوں سے ناشنائی تھی، کیونکہ وہ ایمان کی وہ صحیح صورت وہاں موجود ہی نہیں تھی. تو اسی لیے وہ جو نبی ہوتا ہے وہ کس چیز کے اوپر ایمان لے گا. اچھا، ایک بہت ہی یعنی لطیف نکتہ ہے کہ کوئی یعنی ہر نبی نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی اب جس قوم میں اتارا گیا، ارسال کیا گیا، اس نے اس قوم کے بتوں کی یا وہ جس بھی ازم پر یا دین پہ تھے اس کی پیروی کی ہو. یعنی ان کو صاف شفاف شروع سے رکھا جاتا ہے، لیکن اب یہ پتہ نہیں ہے کہ الکتاب اور الایمان کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور ہم اپنے بندوں میں سے پھر ہم نے اس روح کو ایک روشنی بنایا، اور ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں اس روشنی سے راہ دکھا دیتے. یہ نور مبین ہے. آپ دیکھیں جب نور نبوت کے ساتھ نا جب یہ نور وحی ملتا ہے نا، یہ ہوتا ہے نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہوتی ہے. اور پھر آپ سوچ سکتے ہیں پھر وہ شخص اور اس کا حسن، یعنی اس کا حسن اور اس کا اسوہ حسنہ، اس نبی کا وہ کتنا روشن اور اجالا ہوتا ہے. اس لیے وہ چاروں طرف جو ہے نا وہ روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے. وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی دنیا کے درباروں میں. پھر وہ یہ روشنی جو ہے نا غار ہرا سے نکلتی ہے، اور پھر وہ مکہ شہر اور مدینہ شہر اور پھر دنیا کے ہر شہر اور پھر ہر جنگل اور ہر صحرا کے اندر جو ہے نا وہ پھیل جاتی ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کر. اور یہ روشنی نا پھر وہ صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، اور پھر منزل سامنے کیا ہے، صراط اللہ الذی، یہ ہے اللہ کا وہ راستہ، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا مالک ہے. الا الی اللہ تصیر الامور، اور یاد رکھو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. یہ جو امور ہے نا، وہ امرہم شورا بینہم، تم اپنے امور میں جو مشورہ کر لو، جن کو نافذ کرنا چاہو کر لو، لیکن تمہارے سارے معاملات جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اس صراط مستقیم، اس راستے کی جو منزل ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے. اور ہمارے سارے امر اور یہ پوری اسلامی ریاست، اس کی تعمیر، اس کی تشکیل، اس کا نفاذ، یہ خلافت، ہر چیز جو ہے
وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ جاتی ہے، اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے اور اپنی چاہت سے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ یہی سورۃ الشورى کا اور قرآن کا اصل اور مرکزی